کہتے کہتے کھلے آنکھ سن لے اعلیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سن لے اعلیٰ کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے راجی پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک یہ صبح ہم سب کے لیے رحمت والی، برکت والی، سعادتوں اور نیکیوں والی فرمائے، اور اللہ کرے کہ یوں ہی ہماری ساری زندگی سعادتوں میں اور نیکیوں میں بسر ہو جائے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بروز قیامت میرے حوض کوثر پر کچھ قومیں آئیں گی جنہیں میں کثرت درود کے سبب پہچان لوں گا۔ سبحان اللہ، جو خوش نصیب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، کل حوض کوثر پر انہیں جانا نصیب ہوگا، اور حضور فرماتے ہیں انہیں کثرت درود کے سبب میں پہچان لوں گا۔ اللہ کرے کہ ہم بھی نیت کریں اور پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں، ہر روز نبی کریم جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک۔ تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر، پیاری ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں، ایک واقعہ سناتا ہوں حدیث پاک کی روح سے۔ صحابی کا نام ہے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں اپنے استبل میں، یعنی جہاں پر گھوڑے بندھے ہوتے ہیں، کہا کہ میں وہاں پر گیا اور گھوڑے بندھے ہوئے تھے اور میرا بچہ قریب میں ہی کھیل رہا تھا یا قریب میں تھا۔ کہا میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ گھوڑا اچھلنا شروع ہوتا ہے، چھلانگ لگاتا ہے۔ میں نے قرآن پاک کی تلاوت روکی تو وہ بھی سکون میں آ جاتا ہے۔ کہا پھر جب میں نے تلاوت شروع کی تو وہ دوبارہ اچھلنے لگا۔ تیسری مرتبہ پھر ایسا ہوا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے خوف ہوا کہ جس طرح یہ گھوڑا چھلانگ لگا رہا ہے کہیں میرے بیٹے کو روند نہ دے، اپنے ٹاپوں کے نیچے، پاؤں کے نیچے روند نہ دے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اٹھا اور اپنے بچے کو اٹھانے کے لیے اور دور کرنے کے لیے جب گیا تو میں جیسے ہی باہر جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ ایک چھتری ہے جس نے میرے اوپر سایہ کیا ہوا ہے، اور وہ پھر دیکھتے ہی دیکھتے آسمانوں کی طرف بلند ہوتی ہے اور یہاں تک کہ وہ فضا میں چلی جاتی ہے۔ اللہ اکبر! یہ بڑا ایک عجیب اور حیرت انگیز معاملہ تھا۔ صبح جب ہوتی ہے اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو ایک اس طرح کا معاملہ ہوا ہے کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں تو میرا گھوڑا بدھکنا شروع کرتا ہے، چھلانگ لگاتا ہے، اور پھر میں تلاوت روکتا ہوں تو سکون میں آ جاتا ہے۔ 3 مرتبہ کہا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یوں ہوا ہے۔ اب مجھے خوف لاحق ہوا کہ کہیں میرے بیٹے کو روند نہ دے، تو جب میں اپنے بچے کو دور کرنے کے لیے، نقصان سے بچانے کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک نور جو میرے سر پر ہے، سایہ فگن ہے، اور پھر وہ دیکھتے ہی دیکھتے آسمانوں کی طرف بلند ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ فرشتے تھے جو تیرا قرآن سننے کے لیے آئے تھے۔ اللہ اکبر! کہا وہ فرشتے تھے جو تیرا قرآن سننے کے لیے آئے، اگر تو تلاوت کرتا رہتا تو یہ صبح تک تلاوت سنتے رہتے، یہاں تک کہ لوگ صبح ان فرشتوں کو دیکھ لیتے اور کوئی بھی پوشیدہ نہ رہتا۔ پتہ چلا کہ جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے فرشتے اس گھر میں آتے ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یقیناً قرآن پاک کی برکات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ قرآن خود قرآن پڑھنے کے حوالے سے ہمیں تعلیم کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہمیں بیان کرتی ہیں کہ قرآن پاک پڑھا جائے، قرآن پاک سمجھا جائے، قرآن کے حقوق ادا کیے جائیں۔ انشاءاللہ آج یہی ٹاپک ہمارا قرآن پاک کے حوالے سے رہے گا، قرآن اور ہم،
یہ آج کا ہمارا ٹاپک رہے گا. آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیں. پروگرام آپ نے مکمل دیکھنا ہے اور اول سے لے کر آخر تک دیکھنے کی نیت کیجیے. انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. آج اللہ نے چاہا تو سینے میں قرآن پاک کی محبت پیدا ہوگی. تو ہم نے نیت بھی ساتھ کرنی ہے کہ انشاءاللہ جہاں ہم سنیں گے عمل کرنے کی بھی انشاءاللہ ہم نے پوری کوشش کرنی ہے. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. قاری کاشان صاحب آج بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. پیغام قرآن سیگمنٹ قاری کاشان صاحب کے ساتھ کریں گے, انہیں مرحبا کہتے ہیں. اور دیگر انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں آپ دیگر مبلغین کی بھی زیارت کریں گے. آج کون کون سے مبلغین ہوں گے انشاءاللہ آپ کو کچھ ہی دیر میں بتاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ آج احمد رضا بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے. جی مرحبا کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہے مرحبا اہلا وسہلا مرحبا. قربان مدنی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے. جی مرحبا کہتے ہیں قربان بھائی کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ قربان بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور عظیم مدنی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے. جی بڑی پیاری نعت پڑھتے ہیں, اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عظیم بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور یقیناً ان اہل کتاب میں سے کچھ وہ ہیں جو زبان کو مروڑ کر کتاب پڑھتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ یہ بھی کتاب کا حصہ ہے, حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہے. اور یہ لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے, حالانکہ وہ ہرگز اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اور یہ لوگ جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. اس آیت کریمہ میں یہودیوں کے بارے میں بیان کیا گیا. فرمایا کہ وہ تورات پڑھتے ہوئے گڑبڑ کرتے تھے اور اپنی طرف سے کچھ مفہوم ملا کر اس انداز میں پڑھتے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ بھی اللہ پاک کا کلام ہے, حالانکہ وہ کتاب اللہ کا حصہ نہیں ہوتا. یہ تاثر دینے کے ساتھ بعض اوقات صراحت کر دیتے کہ یہ اللہ پاک کا کلام ہے اور حالانکہ یہ سری جھوٹ ہوتا. آج کل بھی ایسے لوگ دیکھے جاتے ہیں کہ جو توحید کی آیتیں پڑھ کر معاذ اللہ انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء کرام کی شان کا انکار کرتے ہیں اور یہ تاثر دیتے ہیں کہ یہ شان انبیاء علیہ السلام کا انکار بھی, یعنی یہ شان انبیاء کا انکار بھی قرآن پاک میں ہے معاذ اللہ, اور یہ سری جھوٹ ہے. یوں ہی بہت سے لوگ سود, پردے, اسلامی سزاؤں
اور دیگر کئی چیزوں کے بارے میں کلام کرتے ہوئے یعنی دیکھا جاتا ہے کہ وہ بھی قرآن پڑھتے ہوئے قرآن پاک پڑھتے ہیں اور درمیان میں اصل جو اسلامی احکام ہے ان میں رد و بدل کر دیتے ہیں اور اپنی بات اس انداز میں شامل کرتے ہیں کہ سننے والا یہ سمجھنے لگتا ہے کہ شاید یہ قرآن پاک میں ہی ہے، حالانکہ یہ واضح طور پر دھوکہ ہے، فریب ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً قرآن اللہ پاک کی وہ پیاری اور لاریب کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں۔ اللہ پاک نے اس میں ہر خشک و تر کا بیان رکھا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ٹاپک انشاءاللہ قرآن اور ہم یہ رہے گا۔ ابھی ہم عظیم بھائی کی طرف بڑھیں گے، کلام شامل کریں گے اور پھر انشاءاللہ اس ٹاپک پر مبلغین سے گفتگو کریں گے۔ عظیم بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ عظیم بھائی کون سا کلام آج سنا رہے ہیں آپ؟ انشاءاللہ سیدی امیر اہل سنت کا لکھا ہوا ایک خوبصورت کلام، اذن طیبہ عطا کیجیے، یہ کرم مصطفیٰ کیجیے سبحان انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اذن جس کو ملا وہ مدینے گیا، میرا کچھ نہ بنا، میں یہی رہ گیا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اذن طیبہ عطا کیجیے آقا، اذن طیبہ عطا کیجیے آقا، اذن طیبہ عطا کیجیے، اذن طیبہ عطا کیجیے آقا، اذن طیبہ عطا کیجیے، اذن طیبہ عطا کیجیے، پھر کرم مصطفیٰ کیجیے آقا، پھر کرم مصطفیٰ کیجیے آقا، اذن طیبہ عطا کیجیے
شاہ کیجیے آقا، ایسا احسان شاہ کیجیے، پھر مدینے میں آ جائے ہم آقا، پھر مدینے میں آ جائے ہم، اگر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، اگر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، اگر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا، میں آؤں مدینے میری اوقات لگی گئے، میں آؤں مدینے میری اوقات لگی گئے، اگر آپ بلا لیں تو بڑی بات لگی گئے، پھر مدینے میں آ جائے ہم آقا، پھر مدینے میں آ جائے ہم، پھر مدینے میں آ جائے ہم، ایسا احسان شاہ کیجیے آقا، ایسا احسان شاہ کیجیے آقا، اذن طیبہ عطا کیجیے آقا، اذن طیبہ عطا کیجیے، ایک نظر ہی کی تو بات ہے آقا، ایک نظر ہی کی تو بات ہے آقا، ایک نظر ہی کی تو بات ہے، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں، ایک نظر ہی کی تو بات ہے آقا، ایک نظر ہی کی تو بات ہے، ایک نظر ہی کی تو بات ہے، مستو بے خود شاہ کیجیے آقا، مستو بے خود شاہ کیجیے آقا، مستو بے خود شاہ کیجیے، کوئی پھیرا غریبوں کے گھر آقا، کوئی پھیرا غریبوں کے گھر، کوئی پھیرا غریبوں کے گھر، خیر سے سرورا کیجیے آقا، خیر سے سرورا کیجیے آقا، خیر سے سرورا کیجیے آقا، خیر سے سرورا کیجیے، چھیڑنا ہو جو شیطان کو، چھیڑنا ہو جو شیطان کو، سنیو چھیڑنا ہو جو شیطان کو، چھیڑنا ہو جو شیطان کو، ان کا چرچا کیا کیجیے ہاں، ان کا چرچا کیا کیجیے، ان کا چرچا کیا کیجیے ہاں، ان کا چرچا کیا کیجیے، اذن عطار کو اب حضور، اذن عطار کو اب حضور، اذن عطار کو اب حضور،
حاضری کا عطا کیجئے اذن بدکار کو اب حضور آقا اذن بدکار کو اب حضور اذن بدکار کو اب حضور حاضری کا عطا کیجئے آقا حاضری کا عطا کیجئے اذن طیبہ عطا کیجئے آقا اذن طیبہ عطا کیجئے آقا پھر کرم مصطفیٰ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عظیم بھائی کو برکتیں عطا فرمائے، سلامتیاں عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ پیارے انداز میں اذن طیبہ حضور کی بارگاہ میں استغاثہ بھی ہے، اور اللہ کرے کہ اسباب بن جائیں۔ عاشقان رسول حج کے لیے جا رہے ہیں، حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی۔ ایک شعر اس کا بھی پڑھ دینا۔ حاجیوں کے بنے رہے ہیں قافلے پھر یا نبی حاجیوں کے بنے رہے ہیں حاجیوں کے بنے رہے ہیں قافلے پھر یا نبی پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی۔ کیا بات ہے جی، اللہ پاک اسباب بنائے اور جانا نصیب فرمائے۔ کئی عاشقان رسول الحمدللہ حج کے لیے جا چکے ہیں، جا رہے ہیں، بعضوں کی فلائٹس تیار ہیں، ان کے ویزے آ گئے، اسباب بن گئے۔ اللہ کرے ان عاشقوں کا صدقہ، ان پیاروں کا صدقہ اللہ ہمارے بھی اسباب بنائے۔ اللہ پاک کا حکم ہوگا تو ہی ہم جا سکیں گے۔ بندہ کہے کہ میں اپنی چاہت اپنی مرضی سے کچھ کر سکوں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ پاک کا کرم ہوتا ہے، اللہ پاک کا فضل ہوتا ہے، اللہ پاک کا حکم ہوتا ہے تو بندہ کوئی بھی عمل بجا لاتا ہے۔ اللہ ہمیں ہر اچھے اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ تڑپ اللہ کرے کہ سینوں میں رہے کہ ہم حج کی طرف جائیں اور حج کے لیے جائیں، بیت اللہ کا ہم سفر کریں۔ بہرحال مدنی چینل کے ناظرین، آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا قرآن اور ہم، اس پر انشاءاللہ ہم مبلغین سے گفتگو بھی کریں گے۔ آپ اس ٹاپک کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کی کالز، آپ کے SMS، آپ کے کمنٹس کا انشاءاللہ ہمیں انتظار رہے گا۔ آپ کے انشاءاللہ کمنٹس وغیرہ کو بھی ہم لیں گے، آپ کی کالز کو بھی لیں گے۔ اگر آپ واٹس ایپ ہمیں کرنا چاہیں تو آپ کو واٹس ایپ کرنے کا بھی اختیار ہے۔ آپ اسکرین پر نمبر دیکھ رہے ہیں 0308262600، یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، اسے اپنے پاس سیو بھی کر لیجئے۔ آپ اس پر ہمیں کوئی وائس میسیج بھیجنا چاہیں یا لکھ کے میسیج بھیجنا چاہیں، آپ کو اختیار ہے۔ پروگرام کے حوالے سے کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں تو بھی آپ کو اختیار ہے، کوئی مشورہ دینا چاہیں تو بھی آپ کو اختیار ہے، کسی سیگمنٹ کے حوالے سے کوئی بتانا چاہیں تو بھی آپ کو اختیار ہے، چونکہ پروگرام آپ کا ہے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، یہ پروگرام آپ کا ہے، تو جب آپ کا پروگرام ہے تو آپ اپنے پروگرام کا حصہ بھی بنیے اور مشورہ بھی دیجیے۔ اور مشورہ ویسے بھی کہا جاتا ہے امانت ہے، اچھے سے اچھا مشورہ دینے کی ہمیں کوشش ہونی چاہیے۔ اگر کوئی ہم سے مشورہ طلب کرتا ہے، مشورہ مانگتا ہے تو ہمیں اچھا مشورہ دینا چاہیے، جس میں دین و دنیا کی بھلائیاں انسان کے مقدر میں ہو، دین و دنیا کا فائدہ جس میں ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے اچھے مشورے دیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن اور ہم، آج کا یہ ہمارا ٹاپک ہے۔ قاری کاشان صاحب ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی ہیں، قرآن کے ساتھ ایک تعلق بھی ہے، قرآن سے ایک واسطہ بھی ہے، تو کاشان بھائی سے آج بھی ہم شروع کریں گے۔ کل بھی کاشان بھائی سے شروع کیا تھا، آج بھی ماشاءاللہ۔ اضحک اللہ حسنہ کا، کیسے ہیں کاشان بھائی؟ ٹھیک ہے آپ؟ اللہ کا شکر۔
اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. کاشان بھائی آپ ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے, قرات بھی بڑی پیاری کرتے ہیں, اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے. وللہ الحمد, یہ اللہ پاک کا فضل ہے, اللہ پاک کا احسان ہے. بڑے پیارے انداز میں ماشاءاللہ قرآن پڑھتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین جو مدنی مذاکرہ سنتے ہیں یا پروگرامز کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے ہیں, الحمدللہ تقریباً ہمارے قاری کاشان صاحب کا جدول بنتا ہے, یہ وقت عطا فرماتے ہیں. اللہ پاک نے برکتیں عطا فرمائے. کاشان بھائی کس عمر میں آپ نے حفظ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تقریباً باپو 12 یا 13 سال کی عمر میں قریب یہ کہ شروع کیا تھا. اچھا, مکمل کر لیا تھا. اچھا 13 سال. پھر اس کے بعد پھر قرات کا کورس الگ سے کیا یا نہیں؟ اس الگ سے نہیں کیا تھا, ساتھ میں جو ہے وہ ساتھ جو استاذ محترم تھے انہوں نے اسی کو جو ہے وہ ساتھ اچھا دیتے گئے. اور وہ اللہ پاک نے انہیں بڑا نوازا تھا کہ ماشاءاللہ قرآن پاک پڑھنا ایسا جانتے تھے کہ وہ ساتھ جو ہے وہ جب سبق دیتے ہمیں جی تو اسی کے ساتھ قرآن پاک کی تجوید کی تعلیم جو ہے وہ اسی کے ساتھ دیتے کہ اس کو ایسے پڑھا جائے گا, ایسے پڑھا جائے گا, ایسے پڑھا جائے گا. واہ, یعنی صرف سبق نہیں دیتے, سبق کے ساتھ دیگر لوازمات بھی دے دیا کرتے. کیا بات ہے. یعنی ایک صرف آپ نے آیتیں ہی یاد نہیں کرنی ہے, ایسی ہے تجوید جو اصول ہیں, قاعدے ہیں, قوانین ہیں کہ یہاں پر اس لفظ کو کتنا کھینچنا ہے, کتنا کم کرنا ہے, کیا موٹا کرنا ہے, پھر اس میں حسن کس طرح لے کر آنا ہے, یہ ساری لوازمات کے ساتھ ماشاءاللہ. تو یہاں ایک بات مدنی چینل کے ناظرین, ہمیں کاشان بھائی کی بات سے ایک بات جو میرے ذہن میں آتی ہے, استاد اگر شفقت فرمائے نا تو ہمیں ساتھ بہت کچھ سکھا سکتا ہے. پڑھانا ہی ہے نا, ٹیچنگ کرنی ہے. آپ کا کوئی بھی سبجیکٹ ہے, آپ XYZ مثال کے طور پر فزکس, کیمسٹری, بیالوجی پڑھا رہے ہیں, انگلش پڑھا رہے ہیں, میتھمیٹکس ہے, کوئی سا بھی آپ سبجیکٹ لے کر چل رہے ہیں, لیکن کیا ہم اس میں دین کی گفتگو نہیں کر سکتے ہیں؟ روزانہ کی بنیاد پر جب ہم یہ ٹھان لینا, ایک ٹیچر یہ ٹھان لے کہ میں نے اپنے بچوں کو, جو میرے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں, میں نے ان کو قرآن کی تعلیم دینی ہے, میں نے ان کو قرآن کا کچھ نہ کچھ لیسن دینا ہے, قرآن کا کچھ نہ کچھ سبق دینا ہے. اچھا, بہت سارے بچے آ رہے ہوتے ہیں جن کا قرآن پڑھنا ہی درست نہیں ہو رہا ہوتا. اگر آپ ٹیچر ہیں, آپ کوئی بھی کلاس لیتے ہیں, لیکن آپ قرآن اچھا جانتے ہیں, قرآن پڑھنا جانتے ہیں, تو آپ یوں بھی اگر بچوں کو گائیڈ کریں گے, بچوں کو پڑھانا شروع کریں گے. آج جیسے کاشان بھائی ابھی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم بچپن میں ہمیں صرف سبق نہیں دیا جاتا تھا, سارے لوازمات بھی دیے جاتے تھے. تو اس طرح آپ کے اسٹوڈنٹس بھی آپ کو یاد رکھیں گے. کل یہ کسی بھی منصب پر ہوں, کسی بھی عہدے پر ہوں, کسی بھی جگہ ہوں, لیکن آپ کو اچھے لفظوں میں یاد کیا جائے گا. اور استاد ہی ہے کہ جو دل میں اللہ پاک کا خوف ڈال دیتا ہے. استاد ہی ہے کہ جو دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع بھی روشن کر دیتا ہے. استاد ہی ہوتا ہے کہ جو دل میں دین کی محبت کو پیدا کرتا ہے. تو کیوں نہ کاشان بھائی ہم ایسے اسباب اختیار کریں کہ ہم اساتذہ کرام سے جب ہم کچھ سیکھیں, اور استاد ہونے کے ناطے بھی ہم قرآن کی تعلیم کچھ نہ کچھ دیں. میں چاہوں گا کہ قرآن کے حوالے سے بیسک ہم سیکھنا چاہیں تو کیا سیکھیں, کہاں سے ابتدا کریں. کبھی شوق ہوتا ہے آپ کو, مثال کے طور پر دیکھ کر کسی کا تو شوق اٹھتا ہوگا جس نے حفظ کر رہا میں بھی ایسی قرات کروں, تو کیا کریں, مطلب کیسی پریکٹس کریں. ایک استاد کس طرح اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بیان کرے, یہ بتائے کہ آپ کس طرح ایک اچھے قاری بن سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں نمبر 1 تو یہ باپو کہ خود استاد جو ہیں وہ اچھے استاد سے جو ہے وہ پڑھے ہوں. یہ بھی اچھا ہے, استاد بھی اچھے استاد سے پڑھے ہوں. اچھا, اب وہ استاد محترم فرمایا کرتے کہ بیٹے صرف پڑھنا جو ہے وہ فن نہیں ہے. وہ کہتے کہ اگر آپ اچھا پڑھنا جانتے ہیں یہ ضروری نہیں, اگر پڑھانا جو ہے وہ اگر نہیں آتا, صرف پڑھنا جانتے ہیں تو صرف آپ پڑھنے کی حد تک ہی رہیں گے, آپ پڑھائیں گے نہیں. اور اگر آپ پڑھانا جانتے ہیں, پڑھنا نہیں جانتے, تو صرف آپ اس کو صرف پڑھانے کے اس پہ رہیں, پھر اس کو پڑھنے کے اس پہ صرف اپنے حد پہ رہیں, بلکہ اس کو اپنے دائرے کو وسیع نہ کریں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر بڑا کرم, ہمارے استاد محترم پہ بڑی شفقتیں فرماتے, عنایتیں فرماتے. اچھا, اس کے لیے کاشان بھائی کیا یوں بھی ضروری ہے کہ ہم پڑھتے رہیں آواز کو بنانے کے لیے؟ بسا اوقات نا
ہوتا ہے یہ گاڈ گفٹڈ ہے, یہ اللہ پاک کا عطیہ ہے, اللہ پاک کا تحفہ ہے آواز. بعض اوقات بندے محنت بھی بہت کرتے ہیں, آواز بنانے کے لیے بھی بڑی کوششیں کرتے ہیں. کبھی وہ دریا کے کنارے بیٹھے ہوں گے, سمندر کی لہروں کے پاس بیٹھے ہوں گے, تو مجھے بیان کیا ایک نے کہ وہ گھڑا ہوتا ہے تو گھڑے میں آواز کو, سانس کو لمبا کرنے کی پریکٹس. آپ نے بھی ایسے کی ہے مٹکے شٹکے وغیرہ کہ اس میں جو ہے وہ باپو, اس میں مجھے اسی چیز سے ایک چیز یاد آئی. اچھا, جب استاد صاحب نے یہ ٹھانی کہ ان کو سکھانا ہے, اس کو جو ہے میں نے سکھانا ہے, جی یہ چیز میں نے اس میں جو ہے وہ لے کر آنی ہے, جی, تو مجھے ایک ہینڈ فری انہوں نے دے دی اور ایک وہ MP3 یا اس طرح کا کوئی وہ آتا ہے. تو وہ اس ٹائم پہ یعنی 2014 یا 2013 کی میں بات بتا رہا ہوں, انہوں نے مجھے ایک چٹ کہہ لیں جو بھی کہہ لیں وہ مجھے دے دیا, اور میں اس میں صرف وہ ہینڈ فری لگاتا اور بس وہ کان میں لے کے بیٹھ جاتا. وہ کہتے تھے کہ بس دنیا سے آپ کے واسطے ختم ہوگا, بھائی ایک کونے میں آپ بیٹھ جائیں, آپ کا یہ ہینڈ فری سے آپ کا تعلق ہے اور قرآن پاک اوپن کر لیں. میں تقریباً 6 مہینے جو ہے وہ صرف ہینڈ فری لگاتا تھا. صبح آتا تھا 8 بجے, اچھا 8 بجے سے شام 4 بجے تک ہینڈ فری لگا کے میرے بیٹھنا ہوتا تھا. مطلب پڑھتے رہتے صرف پڑھتے رہنا ہے, سننا ہے پڑھنا اور پڑھنا ہے. اچھا, وہ کہتے تھے کہ اب جب آہستہ آہستہ آپ جب یہ سنتے رہیں گے تو اب سنتے سنتے ہی کچھ بولنا بھی آ جائے گا. صحیح. تو پھر میں اس کو ہینڈ فری کو نکالتا, پھر اس کو اپنے طور پہ کوشش کرتا پڑھنے کی, ایک آیت. تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ ایک آیت. تو وہ استاد صاحب نے پھر وہ جو ہے اس کے ثمرات. مٹکوں والی پریکٹس نہیں کی آپ نے؟ مٹکوں والی پریکٹس نہیں کی حضور. ویسے سنا تو ہے نا کہ مٹکے میں بھی ایک پریکٹس کی جاتی ہے. بالکل ایسی ہے, اس سے آواز جو ہے سانس بڑھتی ہے, آواز جو ہے لوٹتی ہے, تو ایک اچھا وہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ برکت. ویسے عظیم بھائی تو ماشاءاللہ نعت خان ہے, عظیم بھائی نے تو پریکٹس کی ہوگی مٹکے شٹکے میں. کوشش کی ہے. اچھا, لیکن تو ہو نہیں سکی. ہمارے اساتذہ نے یہ چیز بتائی تھی کہ وہ فرق پڑتا ہے, لیکن کوشش کی لیکن ہو نہ سکا. اچھا, اس میں نا وہ یہ جو بائک استعمال کرتے ہیں نا بائک, اور اگر وہ ہیلمٹ تو ویسے بھی ہمیں استعمال بھی کرنی چاہیے ہماری حفاظت کے لیے, ہماری سیفٹی کے لیے. اگر وہ بالکل پیک ہو نا اور وہ کان ویسے بھی بند ہو جاتے ہیں اور وہ شیشہ جیسے آتا ہے, آپ اس وقت کچھ کریں نا, کیا ساؤنڈ والا ماحول بنتا ہے, کیا ایسے لگتا ہے جیسے آواز گونجتی ہے, آواز وہ اندر آپ کو خود جب آ رہی ہوتی ہے نا. پھر میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک آواز اگر کسی نے بنانی ہو, اگر کسی کی ڈرائیو ایسی ہے کہ وہ اتنے آدھے پونے گھنٹے کا سفر کرنا ہے یا کچھ ہی دیر کا بھی کرنا ہے, تو اگر یہ بھی ایک سلسلہ کر لیں گے, اچھی نیت کے ساتھ قرآن پڑھیں, نعت پڑھیں, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آواز بھی اللہ نے چاہا بنے گی, اور اگر ثواب کی نیت ہوگی تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا. اور ہونی بھی یہی چاہیے کہ ہم ثواب کی نیت لازمی شامل کر لیں. انشاءاللہ جب ثواب کی نیت ہوگی تو برکتیں ہی برکتیں حاصل ہوں گی. احمد بھائی آپ بھی حافظ قرآن بھی ہیں ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ. اور قربان بھائی میں حافظ نہیں ہے, میں اور آپ محروم رہے. اللہ اکبر. میں بھی حافظ نہیں ہوں, غیر حافظ ہوں, اور اتنی محتاجی ہوتی ہے, یقین کریں بسا اوقات وہ نہیں, ہمیں معلوم نہیں ہوتا نا آیت کہاں ہے کیا ہے, تو بسا اوقات وہ رابطہ کرنا پڑتا. محسن صاحب کو کال کرنے, محسن صاحب یہ آیت کے الفاظ ہیں, بتائیں کہاں پر ہوں گے, تو پھر اللہ بھلا کرے. خیر آج کل تو یہ بھی ایک آسانی ہو گئی ہے کہ آپ سرچ کر لیں, تو بسا اوقات موبائل اگر پاس نہیں ہوتا تو بڑی آزمائش ہوتی ہے. اس وقت فوراً جو پکے حافظ ہوتے ہیں وہ تو ٹھک کر کے بتا دیں گے, اور اگر خیر سے اپنی حالت تو یہ ہوتی ہے کہ وہ پڑھ تو دیں گے, اس سے پیچھے والی آیت ہمارے ذہن میں چل رہی ہوتی ہے, نہیں اسے پیچھے پڑھیں. اور حافظ صاحب کے لیے یہ بڑی آزمائش ہے, آگے تو پڑھا لو, پیچھے آنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. کاشان بھی ایسا ہے, ایسا ہوتا ہے. اللہ اکبر. چلے جی, آج حفاظ کرام بھی آئیں سامنے. اگر ہمیں حفاظ کرام دیکھ رہے ہیں تو آپ اپنا بتائیں کہ آپ نے کتنے عرصے میں حفظ قرآن کیا. یہ بھی ایک سعادت کی بات ہے. بعض اوقات 1 سال میں بھی کر سکتے ہیں, کوئی 2 سال میں بھی کرتے ہیں, کوئی 3 سال میں بھی کرتے ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. اور آپ سے ایک اور ریکویسٹ بھی کروں گا, آپ ہمارا نمبر اسکرین پر دیکھ رہے ہیں 0308262600. اس نمبر پر واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں, اور ایک اچھی سی اگر ویڈیو بنا کر آپ ہمیں قرات سنا دیں, 1 آیت سنا دیں, 2 آیات سنا دیں, اور اس کی ویڈیو بنا کر, پیچھے آواز نہ آ رہی اور جو ویڈیو کے تقاضے ہیں اس کے مطابق اگر آپ ہمیں واٹس ایپ کر دیں تو ہم کوشش کرتے ہیں آپ کی وائس کو بھی لے کر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. بہرحال اگر یہ نہیں ہو سکتا تو آپ کم سے کم
جو کالز کر رہے ہیں تو آپ کال میں بھی آپ ہمیں واٹس ایپ کال کے ذریعے بھی قرآن پاک کی کوئی آیت سنا سکتے ہیں. اچھا بسا اوقات ہوتا ہے کہ کوئی آیات ایسی ہوتی ہیں یا کوئی صورت ایسی ہوتی ہے جو دل کے بہت قریب ہوتی ہے. ویسے تو سارا قرآن ہی دل کے قریب ہے, پسند ہوتا ہے, لیکن بعض اوقات آپ بہت دکھی ہوں تو آپ ان آیات کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں, بہت زیادہ فرحت محسوس کریں تو قرآن پاک کی آیات تلاوت کرتے ہیں. تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اگر دکھ میں ہوں یا خوشی میں ہوں تو آپ کون سی آیات تلاوت کرتے ہیں؟ تو یہ بھی آپ ضرور بتائیں. مجھے سورہ والضحیٰ یہ بہت پسند ہے, بہت پسند ہے سورہ والضحیٰ. یعنی یوں کہیں کہ میں اگر خوش ہوں نا, بہت زیادہ خوش ہوں, تب بھی میں سورہ والضحیٰ کی تلاوت کرتا ہوں. نماز میں پھر جب پڑھا رہا ہوں تو تب بھی میں سورہ والضحیٰ کی تلاوت کرتا ہوں. اگر کبھی کوئی اس طرح کیفیت ہو, دل اداس ہونا, تب بھی سورہ والضحیٰ کی تلاوت کرتا ہوں. یعنی کہ خوشی ہو غمی ہو تو میں اس کو. اور سورۃ الاعلیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو پسند فرماتے, اس کی تلاوت فرمایا کرتے. تو اس وجہ سے بھی مجھے اس سورت سے نا بہت زیادہ محبت ہے. یہ دو صورتیں تو بہت پسند ہیں مجھے. اللہ پاک کی توحید پر اگر بات کریں تو مجھے قل هو اللہ احد سورہ اخلاص بہت پسند ہے, یا سورہ حشر کی جو آخری آیات ہے یہ بہت پسند ہے. بہت مزہ آتا ہے مجھے, بہت سکون ملتا ہے الحمدللہ جب یہ کیفیت ہوتی ہے. تو یہ میری فیلنگز ہے. اچھا ایسا نہیں ہے کہ میں بقیہ آیات پہ لطف اندوز نہیں ہوتا, کیفیت ہے. کبھی سن کر بڑا مزہ آ رہا تھا, کوئی بھی آیات چل رہی ہوتی, جنت کی نعمتوں کا جب ذکر ہو رہا ہو تو, جب جہنم کا ذکر ہو رہا ہو تو ایک الگ کیفیت ہوتی ہے. یہ سارے نظارے تو خیر رمضان میں صحیح طرح ہو رہے ہوتے ہیں کہ جب ہم حافظ کے پیچھے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں اور وہ قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں. اللہ پاک ہمارے حفاظ کو برکتیں عطا فرمائے کہ جو 30 پارے, یہ دیکھیں نا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے, 30 پارے اللہ اکبر پورا قرآن پاک سینوں میں محفوظ ہو جاتا ہے. یہ محض اللہ کا فضل ہے. ایک 7 سال کے بچے سے لے کر آپ یوں کہیں کہ 70 سال کے بزرگ تک کے سینے میں یہ قرآن محفوظ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن وہ ہے احمد بھائی کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ النظر فی المصحف عبادت, کہ قرآن کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. تو جب دیکھنا عبادت ہے تو پھر ہم اسے پڑھنے کی طرف آئیں, پھر پڑھیں, اس پر عمل کرنے کی طرف آئیں. کیا کہیں گے اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید فرقان حمید وہ واحد کتاب ہے کہ جسے دیکھنا تک عبادت ہے, پھر اسے پڑھنا اور پڑھنے کے ساتھ وہ کانوں میں جب آواز بھی آئے اسے چھونا, یہ سب عبادتوں میں شمار ہوتا ہے. اور قرآن پاک وہ پیاری کتاب ہے, آپ اس سے جو سوال کریں یہ اس کا جواب دیتی ہے. اس کے اندر ہر چیز کا بیان موجود ہے, جسے تلاش کرنا آتا ہو, جسے اس میں غوطہ لگانا آتا ہو, جسے مہارت رکھتا ہو, اور جو اس کے مضامین میں, اس کے مفاہیم میں غور کرنا سمجھتا ہو, اس کے لیے قرآن مجید فرقان حمید وہ پیاری واحد بے مثال کتاب ہے. دنیا کی کسی خطے, کسی قوم, کسی بھی کونے سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص ہو, عربی زبان سمجھ نہ سکتا ہو, صرف اس کی قراءت کر لے, صرف اسے عربی میں پڑھے تب بھی وہ لطف اندوز ہوتا ہے, اسے پھر بھی مزہ آتا ہے, اسے سن کر بھی مزہ آتا ہے. اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا لیکن اس کے باوجود کئیوں کی آنکھوں سے آنسو نکلتے دیکھیں. اس میں ایک لجاجت, اس میں ایک مزہ, اس میں ایک سوز ایسا, اور ہر مرتبہ سوز بڑھتا ہے, ہر مرتبہ ذوق بڑھتا ہے. وللہ الحمد. بے شک بڑھتا ہے. ویسے تو ایک کتاب ہے نا, آپ ایک دفعہ پڑھ لیں, دوسری مرتبہ آپ کے ذوق میں کمی آئے گی, تیسری مرتبہ اور کمی آ جائے گی, چوتھی مرتبہ دل ہی نہیں کرے گا. لیکن قرآن وہ واحد کتاب ہے کہ جسے بار بار پڑھنے کو دل کرتا ہے. بے شک الحمدللہ. بے شک. آپ دیکھیں صدیوں سے یہ مفسرین کا معمول ہے کہ وہ تفاسیر لکھ رہے ہیں جی, اور لیکن آج تک لکھی جاتی رہی ہیں اور لکھی جا رہی ہیں, لکھی جاتی رہیں گی, کیونکہ قرآن اتنا بڑا ذخیرہ ہے علوم کا کہ اس سے موتی نکالے جاتے رہے ہیں, نکالے جا رہے ہیں, نکالے جاتے رہیں گے, لیکن اس کے علوم ختم نہیں ہوتے. اتنا بڑا ذخیرہ ہے. پھر ہر اعتبار سے لوگوں نے اس کی تفاسیر لکھی ہیں, سائنس کے اعتبار سے, اس طرح طب کے اعتبار سے, ریاضی کے اعتبار سے. قرآن جو ہے اس کے اندر بلاغت ہے, کئی علوم ہیں, ان علوم کے اعتبار سے قرآن مجید فرقان حمید اولاً تو یہ ہونا چاہیے کہ اسپیشلی خاص طور پر ہم جن صورتوں کی زیادہ تلاوت کرتے ہیں, یہ جو صورتیں ہم قرآن پاک کی اپنی نماز میں پڑھتے ہیں, ان کا ترجمہ آنا چاہیے. شاہ صاحب جو بھی بات کر رہے تھے کہ ان صورتوں میں مزہ آتا ہے, یا عام طور پر ہم بھی جب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو قرآن پاک کی کچھ خاص آیتیں, کچھ صورتیں ہیں جن میں مزہ آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے
کہ عام طور پر ان کا ترجمہ ہمیں آ رہا ہوتا ہے. جب ترجمہ آ رہا ہوتا ہے تو اتنے خوبصورت مفاہیم جب سوچ میں آتے ہیں، اور جب انہیں پڑھتے ہوئے ان کی وہ ایک مزہ جو ہے جو الفاظ کے ساتھ معانی میں ہے، جب وہ ہمارے شامل حال ہوتا ہے تو پھر لطف دوبالا ہوتا ہے. ان صورتوں، ان آیتوں، ان الفاظ کو پڑھنے میں مزہ آتا ہے. اور کئی بار تو وہ لفظ تکرار سے بھی پڑھے جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان میں مزہ ایسا ہوتا ہے. اس میں آپ دیکھ لیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں، اور جن جن حالات میں انہوں نے اللہ پاک سے دعائیں کی، کیونکہ دراصل ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا نا، لیکن نبیوں نے جیسے مانگا ہے رب العالمین جل جلالہ، سو اتنے پیارے پیارے الفاظ ہیں. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام عرض کر رہے ہیں اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میرے بال سفید ہو گئے ہیں، لیکن تجھ سے مانگ کے کبھی محروم نہیں رہا، پھر تجھ سے دعا کر رہا ہوں. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تو جو بھی بھلائی میری طرف نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں. کئی دنوں سے بھوکے تھے، پھر یوں دعا کی. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں ہیں، افوض امری الی اللہ، کئی ساری اتنے مزے کے وہ الفاظ ہیں. اگر ان کے مفاہیم ذہن میں ہوں اور پھر وہ دعائیں کی جائیں یا قرآن کی وہ آیتیں نماز میں پڑھی جائیں تو پھر لطف دوبالا ہوتا ہے. تو جن صورتوں کی آپ خاص طور پر تلاوت کرتے ہیں نماز کے اندر یا ویسے، ان کا لازمی طور پر ترجمہ پڑھیں اور اسے کوشش کریں یاد کرنے کی، تاکہ آپ پڑھیں اور زیادہ مزہ آنے لگے، تاکہ قرآن کی اور زیادہ محبت بڑھتی جائے. کیا بات ہے جی، اللہ پاک آپ کو برکتیں. مصطفیٰ پر ہوا ہے یہ نازل، مصطفیٰ پر ہوا ہے یہ نازل، اس میں ہر شے کا ہے بیان شامل، سب سے افضل کتاب ہے قرآن. واہ کیا بات پیارے قرآن کی، واہ کیا بات پیارے قرآن کی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا قربان بھائی، جو لوگ کثرت سے قرآن پاک پڑھتے ہیں اللہ پاک کی رحمتیں یقیناً چھما چھم برستی ہیں ان پر. قرآن و حدیث اس حوالے سے کیا رہنمائی کرتے ہیں تاکہ مزید یہ ذہن بنے اور قرآن پاک پڑھنے کا، قرآن پاک سیکھنے کا ہمارا ذہن بن جائے؟ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک قرآن کریم پڑھنے کے بہت سارے فضائل و برکات وارد ہوئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم سے محبت فرمایا کرتے ہیں، نازل ہی ان پر ہوا ہے. اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک پڑھنے کی ترغیب بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے، کیونکہ قرآن کے فضائل، برکات، اس کی رحمتیں ایک پڑھنے والے کو دنیا میں بھی ملا کرتی ہیں جی، اور آخرت میں بھی ملا کرتی ہیں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ارشاد فرماتے ہیں ایک مقام پر کہ جو قرآن مجید ہے، قیامت والے دن جو قرآن پڑھنے والا ہوگا جی، اس کے لیے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے اللہ اس کو جنتی لباس پہنا، جسے کہتے ہیں جنتی حلہ. تو قرآن کی ریکویسٹ پر، اس کی درخواست پر اللہ رب العالمین قرآن پڑھنے والے کو وہ جنتی حلہ پہنائے گا. جی. اچھا، اب چونکہ یہ شخص قرآن پڑھنے والا تھا، قرآن کی کثرت کرنے والا تھا، تو قرآن بھی اس کا ساتھ بس یہاں پر آ کر نہیں چھوڑے گا، بلکہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اور فریاد کرے گا، یا الہ العالمین اس میں اضافہ فرما. واہ واہ. تو اللہ رب العالمین اس میں ایسا اضافہ فرمائے گا کہ قرآن پڑھنے والے کو جنتی تاج پہنایا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب قرآن عرض کرے گا، اے اللہ تو اس سے راضی بھی ہو جا. تو اللہ رب العالمین قرآن پڑھنے والے سے فرمائے گا کہ میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، کیونکہ قرآن نے درخواست کی تھی، اللہ رب العالمین درخواست قبول فرمائے گا. پھر اس قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجات طے کرتا جا، واہ واہ. اور ہر آیت پر اسے ایک نعمت عطا کی جائے گی. یعنی قرآن پڑھنے والے کو قیامت والے دن کی ایسی زبردست برکتیں ملیں گی کہ لباس بھی اس کو کون سا پہنایا جائے گا؟ جنتی لباس. اور سر ڈھانپنے کے لیے اس کا کیا اہتمام ہوگا؟ جنتی تاج. اس سے راضی ہوگا. اور جنت میں اس کو داخلہ ہوگا، لیکن جنت میں بھی اس کو اعلیٰ درجات ملیں گے کہ وہ قرآن پڑھتا چلا جائے گا اور اس کے درجات طے ہوتے چلے جائیں گے. ہر نعمت پر اللہ رب العالمین، ہر آیت پر اللہ رب العالمین اس کو نعمت عطا فرمائے گا. ایک بہت مشہور
حدیث پاک ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پڑھنے والے کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس کو ثواب کتنا ملتا ہے. فرمایا کہ جس نے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھا تو اس کو ایک نیکی ملتی ہے جو کہ 10 کے برابر ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. یعنی اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی شخص صرف سورہ فاتحہ بھی پڑھے جو کہ بہت ہی مختصر وقت میں پڑھی جا سکتی ہے، سورہ اخلاص بھی پڑھے یا سورہ ملک ہی پڑھے جو کہ جس کے پڑھنے میں چند منٹ لگتے ہیں، لیکن سورہ ملک میں کتنی آیتیں، 30 آیتوں کی سورہ ملک، اور ہر آیت میں کتنے حروف ہیں. ایک حرف پڑھنے پر اللہ رب العالمین پڑھنے والے کو 10 نیکیاں عطا فرما رہا ہے. تو جتنے حرف پڑھ رہا ہے کتنی نیکیاں، اور یہی وہ نیکیاں ہیں جو کہ آخرت میں انسان کے کام آئیں گی. جب سارا بینک بیلنس ختم ہو جائے گا تو حقیقی جو بینک بیلنس ہوگا نیکیوں کا وہی انسان کے کام آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اللہ پاک قرآن سننے والے سے دنیا کی مصیبتیں دور کر دیتا ہے. یہاں پر خاص طور پر وہ خوش نصیب لوگ یقیناً خوش ہو جائیں کہ جو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اگر حافظ نہیں ہے یا حافظ ہے لیکن قرآن مجید پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا، یعنی جسے کہتے ہیں سنانے کا موقع، لیکن الحمدللہ وہ پورا رمضان اس بات کا اہتمام کیا کرتے ہیں کہ قرآن مجید باقاعدہ سنا کرتے ہیں. اور سننے کا بھی کتنا خوبصورت اہتمام کہ وہ سن رہے ہیں نماز کے اندر، یعنی اس کی بھی کیا برکت ہے. تو اللہ رب العالمین جو قرآن میں جو قرآن سننے والا ہے اس کو یہ برکت عطا فرماتا ہے کہ اس کی دنیا کی مصیبتیں دور ہو جایا کرتی ہیں. اسی طرح حضور فرماتے ہیں اور قرآن پڑھنے والے سے آخرت کی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں. یعنی قرآن سننے والے سے دنیا کی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، قرآن پڑھنے والے سے آخرت کی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں. اور قرآن پاک کی ایک آیت سننا سونے کے خزانے سے بہتر ہے. واہ واہ. اور اس کی ایک آیت پڑھنا عرش کے نیچے موجود تمام چیزوں سے افضل ہے. سبحان اللہ. عرش کے نیچے اللہ رب العالمین کے کتنے خزانے ہیں جی، لیکن قرآن مجید کی شان یہ ہے کہ آیت پڑھنا بھی عرش کے نیچے جتنی چیزیں موجود ہیں ان سے افضل ہے. حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ ان کا گھر چمکا کرتا تھا. جیسے ہم آسمان کی طرف نظر کریں تو تارا چمکتا ہوا نظر آتا ہے، تارے چمکتے ہیں، چاند کی اپنی چمک ہے، سورج کی اپنی چمک ہے. تو اتنے سارے گھروں میں سے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر چمکا کرتا تھا. تو صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں بتایا کہ یا رسول اللہ ان کا گھر رات میں ایسا چمکا کرتا ہے. تو آپ نے فرمایا یقیناً ضرور یہ سورہ بقرہ پڑھا کرتے ہو. اللہ اکبر. تو جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا رات میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا ہاں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہوں. واہ واہ. تو اندازہ لگائیے کہ سورہ بقرہ کی کیا شان ہے. سورہ بقرہ پڑھنے سے ان کے جو گھر کے اندر جو چمک ہے وہ ایسی نکلتی تھی کہ ظاہری آنکھوں نے بھی اس چمک کو دیکھا ہے. آپ نے بھی جو واقعہ بیان کیا تھا وہ دیکھیں نا کتنا خوبصورت واقعہ ہے. یہ قرآن جب پڑھا جا رہا تھا تو گھوڑا بھی اس فرشتوں کا نظارہ کر رہا ہے. اور وہاں پہ حضور فرماتے ہیں نا کہ صبح تک اگر پڑھتے رہتے تو دیگر اصحاب بھی دیکھتے. تو قرآن کریم کی برکتیں انسان کو، پڑھنے والوں کو دنیا میں بھی ملا کرتی ہیں اور انشاءاللہ الکریم آخرت میں بھی ضرور. یہ خدا کی کتاب ہے بے شک، یہ خدا کی کتاب ہے بے شک، اس کا پڑھنا ثواب ہے بے شک. مرحبا یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، تلاوت کرنا میرا کام صبح و شام ہو جائے. اللہ کرے کہ ہم یہ فضائل سننے کے بعد، یہ برکات سننے کے بعد اپنا ذہن بنائیں کہ ہم نے صبح و شام یعنی قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے. یعنی دن میں کم سے کم کوئی تو وقت نکالیں، ہم پورے 24 گھنٹوں میں کوئی تھوڑا سا ٹائم تو نکال لیں کہ جس میں اللہ پاک کا قرآن پڑھیں، جس میں اللہ پاک کا پیارا کلام پڑھیں. آپ سنیں تو صحیح، آپ پڑھیں تو صحیح نا کہ آپ کا رب
کیا فرما رہا ہے، سبحان اللہ، کتنا پیارا قرآن ہے. اور پھر ہر حرف پر اللہ پاک نیکیاں عطا فرماتا ہے. یہی کیا کافی نہیں ہے کہ ہم قرآن پڑھیں، اس پڑھنے پر ہر حرف پر اللہ پاک نے ہمارے لیے نیکی رکھی ہے. اور اگر ہم نے سمجھ کر پڑھنا ہے، اللہ کرے کہ ہم علماء اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور ان سے عرض کریں کہ ہمیں قرآن سمجھائیں، ہمیں قرآن پڑھائیں. کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو اہل عرب کے پاس آئے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ حضور عرب والوں کو قرآن سکھانے کے لیے آئے ہیں، کتاب سکھانے کے لیے آئے ہیں اور حکمت سکھانے کے لیے آئے ہیں. یعنی حضور ان کو قرآن پڑھا رہے ہیں، قرآن بتا رہے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ اپنے سمجھے سے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، ہمیں کسی ماہر سے سمجھنا پڑے گا، ہمیں کسی اچھے سے سمجھنا پڑے گا کہ جس نے قرآن کو سمجھا ہوا ہے. اپنی اٹکل پچھو سے، جیسے آج ہم نے تفسیر میں بھی سنا کہ کچھ لوگ اپنی طرف سے ایسے الفاظ بدل دیتے ہیں کہ یوں لگتا ہے، یعنی سود کے بارے میں، پردے کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، یعنی توحید کی آیت پڑھی اور بیچ میں پھر انبیاء کرام کی شان کا انکار کرنا شروع کر دیا. دیکھنے والا، سننے والے کو یوں لگتا ہے کہ شاید ایسا ہے کہ قرآن کا حصہ ہے یہ، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے. اللہ پاک نے اپنے نبیوں کی شانوں کو بلند فرمایا اور خصوصاً پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شانوں کو تو ارفع و اعلیٰ کیا اللہ پاک نے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اب پڑھیں تو صحیح سورت مبارکہ کو. اللہ اکبر. آپ قرآن پاک پڑھیں. اللہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اللہ پاک نے تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کیا ہے. اللہ نے حضور کی شانوں کو بلند کیا ہے. تو شانیں گھٹانا یہ تو اہل ایمان کا کام نہیں ہے. یہ وہ افراد کے جن کے دلوں میں اسلام کے بارے میں کچھ یوں کہہ لیں کہ غلط باتیں ہیں، یا اسلام کو جنہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو پڑھا ہی نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، یا دین بیزار افراد جو ہیں وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے تو جو عام سادہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں ان کو دین سے دور کرنے کی معاذ اللہ ناپاک جسارت کی جاتی ہے. تو ہم پر لازم یہ ہے کہ ہم علماء اہل سنت کی بارگاہ میں جائیں. الحمدللہ دعوت اسلامی ہے نا، آپ کی پیاری تحریک دعوت اسلامی سکھا رہی ہے. آپ گھر بیٹھے سیکھنا چاہیں، الحمدللہ فیضان آن لائن کے ذریعے آپ گھر بیٹھے سیکھ سکتے ہیں قرآن پاک. آپ جامعۃ المدینہ کا رخ کیجئے، انشاءاللہ آپ کو ترجمہ کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو پڑھایا جائے گا، تفصیل سے قرآن پاک پڑھایا جائے گا، قرآن سمجھایا جائے گا انشاءاللہ. ہمارے جو مدنی علماء کرام ہیں انشاءاللہ یہ بتائیں گے، آپ کو بیان کریں گے. لیکن یہ ہے کہ ہمارا رشتہ قرآن کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے. جتنا قرآن کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط ہوگا، یوں ہی سمجھے کہ ہم رحمان کے اتنا ہی قریب، اس کی رحمت کے اتنا ہی قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور جتنا ہم کمزور ہوتے چلے جائیں گے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نا کہ قرآن کے احکام کیا ہیں، اللہ پاک کیا کیا ہمیں حکم ارشاد فرما رہا ہے، پھر ہم عمل کی طرف کیسے آئیں گے. ہوتا یوں ہی ہے کہ بسا اوقات ہم جب پڑھتے ہیں، فضائل پڑھتے ہیں، برکات پڑھتے ہیں، بشارتیں پڑھتے ہیں، دل کرتا ہے کہ ہم اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں. اور کبھی یوں ہوتا ہے کہ جب نہیں پڑھا ہوتا، نہیں سمجھا ہوتا، تو پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں نا یہ عمل کرنے سے عذاب کیا ملے گا، وعیدیں کیا ہیں، پتہ ہی نہیں ہے. تو پھر بندہ اس میں پڑھ رہا ہوتا ہے اور یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے تو لا علمی ہے. حالانکہ یہ لا علمی، اس پر بھی اگر کلام کیا جائے کہ آپ کو اکثر بندے ہوتے ہیں نا کہ بھئی یہ آپ نے کام کیا، یہ تو گناہ ہے، بھئی مجھے پتہ ہی نہیں تھا، میں کل قیامت کے دن بھی کہہ دوں گا کہ یہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا. یہ تو اس پر تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ ڈبل گناہ ہے، کہ ایک تو آپ نے سیکھا نہیں اور دوسرا یہ گناہ بھی کیا. کیونکہ ہمارے لیے دین سیکھنا کوئی مشکل تو نہیں ہے، وللہ الحمد آج کے دور میں دین سیکھنا بہت آسان ہو چکا ہے. آپ اپنے علاقے میں دیکھیں، مدارس ہیں، علماء اہل سنت ہیں، مساجد ہیں. اچھا ایسے ہی اب تو ٹیکنالوجی کا دور ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں فیضان آن لائن کے ذریعے وللہ الحمد دعوت اسلامی دین متین کا کام کر رہی ہے، گھر بیٹھے بھی دین سکھایا جا رہا ہے. تو اب سیکھنا، ہم اگر سیکھیں نہیں اور یہ کہیں کہ عذر پیش کریں تو یہ عذر کن کے لیے قابل قبول ہوگا یہ الگ ٹاپک ہے. لیکن ہم غور کریں کیا ہے یہ ہمارا عذر بنے گا بھی یا نہیں بنے گا. تو بہرحال ہم اسی بات کی طرف آتے ہیں کہ قرآن ہم سیکھیں، پھر قرآن پڑھیں. قرآن پڑھنے کا جذبہ بساؤ کا ہوتا یوں ہے کاشان بھائی کہ یہ جو جذبات ہوتے ہیں کہ ہم کسی کو فالو جب کرتے ہیں نا کہ یہ میرا آئیڈیل ہے، اس سے مجھے محبت ہے، اس سے مجھے پیار ہے، تو پھر ہم کرتے یہ ہیں کہ ہم اس کو فالو کرتے ہیں، ہم اس کی پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے
ہم جتنے مسلمان ہیں ہمارے دلوں میں اللہ کے ولیوں سے بے پناہ محبت ہے. ہمیں اپنے اسلاف کو دیکھیں, صحابہ اکرام کو دیکھیں, اہل بیت اطہار کو دیکھیں, اچھا اولیاء کرام کو دیکھیں, اپنے علماء اہل سنت کو دیکھیں, تو ہمارے دلوں میں نا بڑی محبت ہے وللہ الحمد, یہ اللہ پاک نے رکھی ہے. تو جب یہ محبت ہے تو ہم پھر دیکھیں کہ ہمارے اسلاف قرآن پاک سے اپنا رشتہ کیسا جوڑے ہوئے تھے, تاکہ ہمیں کچھ معلوم ہو. میں چاہوں گا کچھ واقعات اگر آپ بیان فرما دیں یا کچھ اسلاف کے بارے میں بیان فرمائیں, تاکہ جو ہمارے آئیڈیل حضرات ہیں ہمارا رشتہ مضبوط ہو جائے. ایک واقعہ تو میں اپنے استاد محترم کا آپ کو سناؤں جی. کہ وہ جب ہمیں قرآن پاک کی تعلیم دیا کرتے ہیں نا, جب رمضان المبارک قریب آنے لگتے جی تو وہ پہلے سے ہی 2 مہینے یا 3 مہینے قبل جو ہے وہ مصلی پہ کھڑا کروا دیا کرتے, اچھا, اور 2 کو جو ہے وہ پیچھے کھڑا کرتے کہ آپ جو ہے وہ اب یوں ایزا نماز پڑھائیں کہ آپ جو ہے مسجد میں جو ہے ایزا امام جو ہے وہ تراویح آپ پڑھا رہے ہیں. تو وہ 2-3 مہینے کی پریکٹس جو ہوا کرتی, تو پھر اس سے نتیجہ یہ نکلتا, حاصل اصول یہ ہوتا ہے جب مصلی پر کھڑے ہوتے تو جو ہے اللہ پاک کی برکتیں جو ہے شامل حال ہوتی. تو یہ بزرگوں کی برکتیں یہ ہیں کہ وہ قرآن پاک سے ایک محبت جو ہے وہ ان کے دلوں میں اللہ پاک نے ڈالی, اور پھر وہ اپنے طلباء کرام میں بھی سکھاتے. تو یہاں ہمارے بزرگان دین نے ساری زندگی جو ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے گزاری, اور یہ نیک سیرت لوگ خود بھی قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کیا کرتے اور لوگوں کو بھی قرآن کی تعلیم دیا کرتے. ایک واقعہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ آپ ابتدائے اسلام میں اپنے گھر کے صحن میں جو ہے آپ نے ایک مسجد بنائی تھی, اور جہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے اور نماز پڑھا کرتے تھے. لوگ آپ کے اس روح پرور منظر کو دیکھ کر آپ کے آس پاس اکٹھے ہو جاتے, اور آپ کی تلاوت قرآن, عبادت اور ریاضت اور خوف خدا میں رونا لوگوں کو بڑا متاثر کیا کرتا تھا. اور آپ کی اس عمل کے سبب لوگ جو ہے اسلام میں داخل ہو گئے. تو ہمیں یہاں سے یہ بھی ایک سبق ملا کہ گھروں میں جو ہے اس طرح مسجد کا بھی اہتمام بنانا چاہیے, کہ ایک جگہ مسجد بیت جسے کہا جاتا ہے, مسجد بیت جسے کہا جاتا ہے, کہ وہ جو ہے ہمیں کرنا چاہیے. اچھا, اس سے نا ذوق شوق آپ نے جس طرح بیان فرمایا نا کاشان بھائی کہ مسجد بیت ہونی چاہیے جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائی. اچھا, اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ مرد جو ہے مسجد کی طرف جانا چھوڑ دیں, گھر میں ہی جو مسجد بیت بنا لی. اور یہ تو یہ ہے کہ آپ جو نفلی عبادت کرنی ہے اپنے, وہ آپ یہاں پر کریں گے. جو فرض ہیں, جو مسجد کی جماعت واجب ہے, وہاں پر تو جانا ہی جانا ہے. فرض جو آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھنے, وہاں پر تو جانا ہی جانا ہے, مسجد میں جانا ہے, جماعت کے ساتھ آپ نے نماز ادا کرنی ہی کرنی ہے. مسجد بیت کا فائدہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم یہ بنا دیتے ہیں نا, تو بچوں کے لیے بڑا ایک ذوق شوق بڑھ جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ جن گھروں میں اس طرح کا اہتمام کیا جاتا ہے, جو گھر دینی ماحول والے ہوتے ہیں, جن گھروں میں دین ہوتا ہے, وہاں پر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچے بھی اپنے بڑوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. چونکہ بچہ ہے نا, اس نے جو دیکھنا ہے اور اس پر ہی عمل کرنا ہے, وہ سب سے پہلے کن کو دیکھے گا؟ اپنی ماں کو, اپنے باپ کو. یعنی جو گھر کا ماحول ہے وہ اسی کو دیکھ رہا ہے. گھر میں اگر لڑائی جھگڑا ہے تو بچہ آپ کا جھگڑالو ہوگا. اچھا, گھر میں اگر جھوٹ بولا جاتا ہے تو بچہ کی زبان پر بھی جھوٹ آئے گا. اگر گھر میں بدتمیزیاں ہیں تو اللہ عافیت فرمائے, بچہ بھی بدتمیز ہوگا. جو بڑے کریں گے نا, بچوں نے بھی اسی کو لینا ہے, اسی پر عمل کرنا ہے. اور اگر گھر میں ماحول یہ ہے کہ فجر کی نماز میں سارا گھر اٹھتا ہے, اچھا فجر کی نماز کے بعد گھر کے افراد بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں. اب مجھے بتائیں نا کہ یہ چھوٹا بچہ اب یہ پروان چڑھ رہا ہے, یہ کیا دیکھ رہا ہے؟ یہ وہ افراد کے جو میرے گھر والے ہیں, میرے والدین ہیں, میرے بہن بھائی ہیں, یہ صبح اٹھتے ساتھ کوئی کام کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اب شاید اس کی اشیاء خیال میں بھی نہ ہو, نابالغ ہے, چھوٹا ہے, لیکن وہ کچھ دیکھ تو رہا ہے نا. اب کم سے کم جیسے ہی وہ سمجھداری کی عمر کو آتا جائے گا, اسے احساس ہوگا کہ یہ فجر کی نماز ہے. پھر آپ اس کو بتائیں گے کہ یہ نماز ہے, نماز کا حکم کیا ہے, اللہ پاک اس پر کیا ثواب عطا فرماتا ہے, چھوڑنے پر کیا عذابات ہیں. اچھا, یہ قرآن ہے, قرآن اللہ پاک کا کلام ہے, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے. ہم اسے سینے سے لگاتے ہیں, ہم اسے چومتے ہیں, ہم اسے پڑھتے ہیں, اس پر عمل کرتے ہیں, اللہ پاک ثواب عطا فرماتا ہے. بچپن میں ہم جب اپنے بچے کو یہ ذہن دے رہے ہیں تو آپ بتائیں نا, کیا اس بچے کے اخلاق نہیں سنور جائیں گے؟
کیا اس بچے کا کردار نہیں سنور جائے گا؟ کیا اس بچے کی گفتار میں چینج نہیں آئے گا کہ یہ عام بچوں سے ہٹ کر نہیں ہو جائے گا کہ جن بچوں کی زبانوں پہ معاذ اللہ گالیاں ہوتی ہیں، گانے باجے ہوتے ہیں، وہیں پر یہ بچہ ہمارا قرآن پڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ بالخصوص احمد بھائی اور ہمارے کاشان بھائی، عظیم بھائی آپ بھی حافظ ہیں ماشاءاللہ، 3 حفاظ کرام یہاں پر موجود ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، ممکن ہے آپ کے ساتھ بھی مشاہدہ بھی ہوا ہو یا آپ کے گھر والوں نے مشاہدہ کیا ہو کہ جب آپ سوئے ہوں گے، بچپن میں سوئے ہوں گے، تو صبح جو آپ نے سبق سنانا تھا نا، رات کو آپ کی زبان پر چل رہا ہوگا۔ یا نارملی ہوتا ہی ہے کہ جو حفاظ ہوتے ہیں تو انہوں نے ٹینشن اتنی لی ہوتی ہے کہ وہ پڑھ رہے ہیں، رات کو جب سوئے ہوئے ہیں نا تو بھی ان کی زبان پر چل رہا تھا۔ عظیم بھائی کبھی ہوا ایسا آپ کے ساتھ؟ یاد نہیں پڑتا کبھی۔ خیر آپ کو یاد بھی کیسے ہوگا، سوئے ہوں تو یاد نہیں ہوگا، گھر والے، والدین، بہن بھائی، نارملی کبھی ہوتا ہے۔ اچھا جیسے درس نظامی کی جائے تو گردانیں پڑی جاتی ہیں، تو سوئے بھی گردانیں شروع ہو رہی ہوتی ہیں۔ اچھا کیا ہوا بھائی، وہ گردانیں پڑھ رہے ہیں چونکہ سبق سنانا ہے صبح۔ تو اس طرح کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جب بچے کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ جاتی ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، یہ پڑھنا ہے، مجھے اس کا صبح جواب دینا ہے، تو وہ اتنا لے لیتا ہے کہ صبح بھی پھر رات کو سوئے بھی دہرا رہا ہوتا ہے۔ سمجھنے کی بات یہاں پر یہ ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ جو آپ نے اس کے ذہن میں ڈالا ہے وہی رات کو بھی پڑھ رہا ہے، وہ صبح بھی پڑھ رہا ہے، وہی کام کر رہا ہے۔ اگر اچھا ڈالیں گے ذہن میں بچوں کے، آپ اگر اپنے بچوں کا کردار سنوارنا چاہتے ہیں تو قرآن سے اس کا رشتہ مضبوط کر دیں۔ آپ سوچیں جو آپ بتانا چاہتے ہیں نا اس کو کہ میرا بچہ ان خرافات سے بچ جائے، قرآن نے بیان کیا ہوا ہے، جی ہاں قرآن نے بیان کیا ہوا ہے، وہ انشاءاللہ بچے گا، قرآن کا فیضان نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ کیا کہیں گے احمد بھائی، کیا کس حد تک یہ ضروری ہے کہ بچوں کو قرآن کے ساتھ مضبوط کیا جائے، ان کا رشتہ قرآن سے مضبوط کیا جائے؟ بالکل اسی طرح ہے۔ شاہ صاحب مجھے کچھ عرصہ پہلے ایک سید صاحب سے ملاقات ہوئی، سید صاحب کے ساتھ تھوڑا سا سفر ہوا تھا، تو جب بات چلی تو انہوں نے بتایا کہ میرا ایک بیٹا ہے، ابھی چھوٹا ہے، میری خواہش یہ ہے کہ میں اسے حافظ قرآن اور عالم قرآن بناؤں۔ ماشاءاللہ، خواہش اچھی تھی، کر کیا رہے ہیں اس کے لیے؟ تو اس کے لیے ہمارا اہتمام یہ ہے کہ اس کی موجودگی میں ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں چلتا، نہ میں اس کے سامنے موبائل استعمال کرتا ہوں، بالفرض اگر ضرورت بھی پڑے تو میں دوسرے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ میں فرض نماز ادا کر کے آتا ہوں تو گھر میں ایک جگہ خاص ہے، وہاں اس کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں۔ فجر میں اسے اٹھاتا ہوں، ابھی چھوٹا سا ہے، میں اسے قرآن کی اہمیت بتا رہا ہوں، ابھی سے اس کا شوق پیدا کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے سوچ لیا بچے کو عالم بنانا ہے، حافظ بنانا ہے، اور مقررہ مدت کے بعد جب اس کی عمر ہوئی اسے ڈال دیا، ٹھیک ہے، اچھا ہے۔ اس سے اچھا یہ ہوتا ہے جب تک وہ عمر آئے بچہ خود کہنا شروع کر دے بس جلدی سے مجھے ڈال دیں، میں نے حافظ بننا ہے، میں نے قاری بننا ہے، میں نے عالم بننا ہے۔ تو ان کا یہ عمل جو تھا اس بچے کے ساتھ وہ اتنا زبردست تھا کہ جس کی وجہ سے نہ صرف اس بچے کے لیے ایک تو قرآن حفظ کرنے کے لیے اس کا ذہن بنا، نہ صرف اتنا بلکہ پھر اسے وہ ماحول بھی گھر میں دیا جا رہا تھا کہ نمازوں کا بھی پابند بنے، قرآن سے اسے محبت بھی ہونے لگ جائے، کسی غلط ایکٹیویٹی میں نہ جائے، اسے وقتاً فوقتاً تربیت کے لیے بھی اسے سامنے رکھنا۔ تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے والدین کی طرف سے۔ اچھا ایک اور چیز ہے یہاں پر، آپ نے ایک بات کی، آپ اسے کنٹینیو کیجئے گا، مجھے یہاں پر ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ وہ ایک بھائی سفر کر رہے تھے، تو دو افراد نا بس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اچھا دیکھا ایک کا بچہ، دونوں کے ساتھ ایک بچہ بھی ہے، ان کے بیٹے ہیں، ایک بچہ موبائل کے ساتھ لگا اور دوسرا بچہ جو ہے کتاب کو کھول کر کوئی بھی کتاب پڑھ رہا ہے۔ تو کافی دیر وہ جس کا بچہ موبائل کے ساتھ لگا ہوتا ہے نا، وہ دیکھتا رہا اس بچے کو، وہ اتنا منہمک ہے، اتنا گم ہے کتاب میں، اسے پرواہ ہی نہیں ہے، پڑھ رہا ہے۔ اچھا بچہ بھی چھوٹا سا ہے، تو کہتے ہیں کہ میں نے سرپرست سے پوچھا اس کے والد سے، میں نے کہا حضور میں تو کہہ کر اپنے بچے کو تھک گیا ہوں، یہ سنتا ہی نہیں ہے، موبائل پہ ہی لگا رہتا ہے، تو آپ کا بچہ ماشاءاللہ یہ کتاب اور پڑھ رہا ہے اور کوئی دنیا کی پرواہ نہیں، اسے اتنا منہمک ہے۔ اس نے کہا اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں کہتا نہیں ہوں، ہم نے کر کے دکھایا ہوا ہے، کیونکہ ہمارے گھر میں ماحول ہے اسٹڈی کرنے کا، ہمارے گھر میں ماحول ہے پڑھنے کا، تو شروع سے ہمارے بچوں نے دیکھا کہ والدین کتاب کھول کے پڑھتے ہیں، تو ہمارے دلوں میں جو کتاب سے ایک محبت تھی، ہمارے بچوں کے دل میں بھی وہی محبت آ گئی۔ یہ وہی والی بات آ گئی کہ بچے دیکھ رہے ہیں، آپ کو دیکھا جا رہا ہے، تو اس لیے آپ کو فالو کر رہے ہیں جو آپ دکھائیں گے۔ اگر والدین نے موبائل کھولا ہوا ہے تو پھر بچوں نے بھی تو موبائل ہی کھولنا ہے، موبائل ہی چلانا ہے۔
ضرورت کے تحت کھولا جائے. گھر میں کوشش کی جائے کہ بچوں کو ٹائم دیا جائے اور اس طرح کا اہتمام کیا جائے کہ جس سے آپ کے بچے یہ سیکھ رہے ہوں. اچھا یہ جہاں ہم قرآن کی فضائل بیان کر رہے ہیں وہاں پر ہم اپنا ساتھ محاسبہ بھی بیان کر رہے ہیں. جو قرآن اور ہم کیا کر رہے ہیں یہ بھی محاسبہ کرتے چلے جائیں. کچھ افراد ہیں کہ جو ایک اچھے انداز میں لے کر چل رہے ہیں, قرآن سے رشتہ بھی مضبوط ہے, خود بھی کر رہے ہیں اور بچوں کو بھی, اور یعنی معاشرے اور سوسائٹی کو قرآن کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. وہیں پر ہمارا حصہ قرآن کے ساتھ کتنا ہے, ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ کتنا ہے. جبکہ اگر ہم یہ ذہن بنا لیں نا مدنی چینل کے ناظرین, اور حقیقت بھی یہی ہے کہ قرآن ہے نا, قرآن یہ بندے کو نا عزتوں کی مسند پر بٹھا دیتا ہے, عزتوں کی مسند پر بٹھاتا ہے. آپ تعلق جوڑ کر دیکھیں, آپ اپنا رشتہ قرآن کے ساتھ مضبوط کر کے تو دیکھیں. ایک تاجر گزرا ہے سلام بن جبیر, غیر مسلم تھا. یہ ایک بڑا تاجر اور یہ شام کا تاجر تھا, شام میں رہتا تھا. اچھا اس نے کیا کیا کہ شام سے کچھ سامان لیا اور وہیں سے اس نے ایک غلام بھی خریدا. اس نے کہا سامان زیادہ ہے, تو جو غلام خریدا وہ تقریباً 13-14 سال کا ایک بچہ ہے. اچھا وہ کمزور سا بچہ ہے, نحیف ہے, تو سر پر سرپرست بھی نہیں ہے اس کے. اب اس نے یہ کیا کہ کہا کہ چلیں یہ کم سے کم رکھوالی کی کام آ جائے گا غلام. یہ اپنا سامان لے کر آتا تھا مدینہ پاک میں اور یہاں آ کر بیچا کرتا تھا. مدینہ پاک کا سامان یہ شام میں لے کر جاتا. اچھا یہ لے کر آیا تو اس نے سامان بیچنا جب شروع کیا تو اتفاقاً اس کا سامان بہت جلدی بک گیا. اب اس نے واپس شام میں جانا تھا تو اس نے کہا کہ میں اس غلام کو لے کر کدھر پھروں گا, تو کیوں نہ میں اس غلام کو بیچ دوں. اب اس نے کیا کیا کہ غلام کو بیچنے کے لیے کھڑا کیا کہ بک جائے, تو آواز لگائی, کوئی لینے کے لیے نہیں آیا. 3 دن تک اس نے اس غلام کو کھڑا رکھا باہر دھوپ میں. آپ تصور کریں, ایک 14 سال کا بچہ ہے, 13-14 سال کا, عرب کا صحرا ہے, عرب کی دھوپ ہے, گرمی ہے, اور وہاں پر وہ کھڑا ہوا ہے, جھلس رہا ہے اس دھوپ میں کہ کوئی خرید لے. وہاں ایک عورت مدینہ پاک میں رہتی ہے تثبیتہ نام کی, بڑی نیک دل خاتون ہے. اسے جب پتہ چلا تو اس نے ایک انسان پر, انسانیت پر رحم کھاتے ہوئے غلام کو خرید لیا اور غلام کو خریدا. اور اس نے کہا بھی کہ مجھے حاجت نہیں تھی غلام کی, لیکن اس لیے چونکہ خریدا بیچا جاتا تھا تب غلام, کہا حاجت نہیں تھی, میں نے بس ایک رحم کیا ہے. اچھا اب جب یہ معاملہ ہوا نا تو وہیں ایک مکے کے تاجر ہیں حذیفہ, ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جزاک اللہ. حضرت ابو حذیفہ انہوں نے بھی اسلام قبول نہیں کیا. اچھا ابو حذیفہ یہ مکے کا سامان مدینہ پاک میں اور مدینہ پاک کا سامان میں یہ مکہ پاک میں لے کر جاتا. ابو حذیفہ جب آئے نا تو انہوں نے سامان بیچا اور انہیں پتہ چلا کہ یہ ایک معاملہ ہوا ہے, تثبیتہ کا بڑا شورا ہوا, یعنی 4 بندے جہاں پر بیٹھے اور تثبیتہ کی نیک نامی بیان کی جا رہی ہے. تو انہیں ایک رشتے کی تلاش بھی تھی اپنے لیے, انہوں نے ایک رشتہ چاہیے تھا اور ایسی ہی خاتون چاہیے تھی جو نیک سیرت ہو. نکاح کا پیغام بھیجا, نکاح ہو گیا. کچھ ٹائم آپ وہیں پر رہتے ہیں, پھر اپنے سسر سے اجازت لیتے ہیں, اجازت دیں اب ہم مکہ پاک کی طرف روانہ ہوتے ہیں. جب آپ روانہ ہونے لگے تو 3 بندوں کا یہ قافلہ, ابو حذیفہ ہے, وہ غلام ہے اور تثبیتہ, یہ تینوں افراد جاتے ہیں مکہ پاک میں. اچھا جب مکہ پاک میں پہنچے, اور یہ وہ دن ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اسلام کا اوائل ہے, اسلام کا شروع ہے, اسلام قبول کر لیا. اور ابو حذیفہ اور حضرت عثمان غنی ان کی آپس میں دوستی ہے, بڑا ایک پیار, ایک تعلق ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ, ان کو پتہ چلا کہ میرے دوست آ گئے ہیں. اب گئے ان کے گھر میں اور دوستی کا حق ادا کرنے کے لیے کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا, دعوت دینے کے لیے آیا, تم بھی کلمہ پڑھ لو. کہا اچھا جی کلمہ پڑھ لیتے ہیں. کہا پھر میں اکیلا ہی کیوں پڑھوں, میری بیوی بڑی اچھی ہے, میرا غلام بہت اچھا ہے, چلتے ہیں تینوں ہی پڑھیں گے. اچھا یہ تینوں افراد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, تثبیتہ بھی ہیں, وہ غلام بھی ہیں, ابو حذیفہ بھی ہیں. حضور علیہ السلام دیکھ رہے ہیں صحابہ کرام کے ساتھ گفتگو فرما رہے, غلاموں پر شفقت کرنے کے حوالے سے, نرمی کرنے کے حوالے سے, بلکہ جو آزاد کر دے تو انہیں بھی بشارتیں عطا فرمایا کہ جو انہیں آزاد کرے گا تو اسے جنت کی ضمانت ہے. جب یہ کیفیت سنی تو اسلام قبول کیا تینوں افراد نے. واپس گئے تو تثبیتہ نے غلام کو بلایا اور غلام کو کہا کہ میرے پاس آؤ, میں نے آج کلمہ پڑھا ہے اور آج ہی میں نے اپنے آقا سے سنا ہے کہ جو غلام کو آزاد کرے گا اللہ کے لیے کرے گا اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے, تو میں نے تمہیں آزاد کیا. غلام آزاد تو ہو گیا لیکن رونے لگا, بچہ ہے, شام میں رہنے والا ہے, مدینہ پاک میں بکا, مکہ پاک میں پہنچا ہے, کون کہاں جائے, نہ سر پہ ماں باپ کا سایہ ہے, کوئی اور سہارا نہیں ہے.
جب یہ کیفیت ہوئی نا تو رونے لگ پڑا. ابو حذیفہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں. ابو حذیفہ نے کہا کہ غلام سے کہا کہ اب تو آپ آزاد ہو گئے ہیں, تثبیتہ نے آپ کو آزاد کر دیا, گھر سے نہیں نکالا, گھر میرا ہے, میں آپ کی کفالت کروں گا, میں آپ کی پرورش کروں گا, آپ یہیں پر رہیں گے. اب ایک سہارا مل گیا. اب یہ غلام کیا کرتے ہیں کہ یہ صبح ہوتی ہے تو حضور کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں, شام تک حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں, یہاں پر آرام کرتے ہیں, رہائش رکھتے ہیں, اور کفالت کا ذمہ ابو حذیفہ کے پاس ہے, تاجر ہیں. اچھا, ادھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, صبح سے شام تک حضور کی بارگاہ میں, ادھر سے قرآن اترتا ہے اور یہ قرآن پڑھتے ہیں, قرآن یاد کرتے ہیں. اللہ نے لہجہ بڑا پیارا عطا کیا, آواز بھی اللہ پاک نے بڑی پیاری عطا فرمائی. اب کیفیت یہ ہے کہ ایک دن خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غلام سے کہہ رہے ہیں, اور ان کا نام ہے سالم. میرے آقا فرماتے ہیں سالم مجھے قرآن سناؤ. حضرت سالم قرآن سناتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہیں, اشک رواں ہیں. اللہ اکبر. حضور اللہ پاک کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں, اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے سالم جیسے قاری میری امت میں پیدا فرمائے ہیں. کتنا بڑا اعزاز ہے وہ غلام. اچھا, پھر جب ہجرت ہوئی نا تو ہجرت میں جب حضور نے ہجرت فرمائی, چند صحابہ کو پہلے بھیج دیے, جس میں حضرت عمر بھی ہیں, حضرت سالم بھی ہیں. مسجد قباء میں جب پہنچے تو وہاں پر ایک آواز آتی ہے کہ نماز کون پڑھائے گا. حضرت عمر کہتے ہیں, مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو مکہ پاک میں حضور کو قرآن سناتے تھے, ہمیں مدینہ پاک میں نمازیں پڑھائیں گے, تو سالم نماز پڑھائیں گے. جب سالم مصلی پر کھڑے ہوئے نا, اور حضرت عمر جیسی شخصیت ہاتھ باندھ کے جب پیچھے کھڑی ہوئی, تو ایک شور مدینہ پاک میں بپا ہوا. دیکھو تو صحیح, یہ کون سا دین ہے جو غلام کو اتنی عزت دیتا ہے کہ عمر جیسا فرد, عمر جیسا مرد جو ہے پیچھے کھڑا ہے اور غلام آگے کھڑا ہے, اور یہ وہی غلام اسی مدینے میں 3 دن تک دھوپ میں رہا ہے, کوئی خرید نہیں رہا تھا. آج اسلام نے اتنی عزت عطا کر دی کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آگے کھڑا کیا. یہ منظر دیکھنے کے لیے لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں. اللہ اکبر. آپ تصور کیجئے مدنی چینل کے ناظرین, یہ کیا تعلق تھا, کیا واسطہ کس سے تھا. یقیناً صحابہ سارے افضل و اعلیٰ ہیں, لیکن یہ وہ غلام تھے, صحابی بنے, اور قرآن کے ساتھ جب رشتہ جتنا مضبوط ہوتا ہے, قرآن پڑھتے ہیں, قاری بنتے ہیں, اللہ پاک اتنا بلند مقام عطا فرما دیتا ہے کہ حضرت عمر سے پہلے آپ کا انتقال ہوتا ہے. آپ جب حضرت عمر کا انتقال ہو رہا ہے, آخری ایام ہے, تو آپ رو رہے ہیں اور فرماتے ہیں کاش آج سالم ہوتے تو مجھے اپنی جانشینی کی فکر نہ ہوتی. یعنی اسے ان حضرت سالم کو اس مقام پر بھی کر دیا جاتا کہ میرے بعد وہ میرے جانشین بنتے. قرآن سے رشتہ مضبوط ہوگا تو قرآن عزتوں کی مسند پر ہمیں بٹھائے گا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ساتھ بڑے پیارے مبلغ مدنی چینل ہیں, آپ ان کا ایک سلسلے میں زیارت بھی کرتے ہیں, روحانی علاج سلسلہ آتا ہے ہمارے جنید بھائی کا. جنید بھائی کو ویلکم کرتے ہیں جی. ماشاءاللہ بڑے پیارے مبلغ ہیں, اور آج انشاءاللہ جنید بھائی سے ہمیں کچھ سیکھنا بھی ہے, اور آپ کو امید تو ہے ہم کچھ پریکٹیکل کر کے بھی بتائیں گے. آپ دیکھتے ہیں جنید بھائی ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ پاک برکت عطا فرمائے جی. خوش رہیں, آباد رہیں. تشریف رکھیے. جنید بھائی سے انشاءاللہ آج ہم کچھ روحانی علاج بھی لیں گے. آپ مدنی چینل کے ناظرین کیا اس حوالے سے کہنا چاہیں گے؟ بسا اوقات نظر کا مسئلہ ہوتا ہے, جادو کا مسئلہ ہوتا ہے, بچے ضد کرتے ہیں, کھانا نہیں کھاتے ہیں, تو آج بہت سارے علاج انشاءاللہ روحانی علاج ہم کوشش کریں گے کہ جنید بھائی سے لیں. انشاءاللہ ہمیں جنید بھائی نے جوائن کیا ہے, اللہ پاک نے برکتیں بھی عطا فرمائے. کچھ کالز ہیں, کچھ میسج ہیں, آئیے پہلے کچھ کالز لے لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آپ کے میسیجز پڑھتے ہیں. جی. محمد حسین رضا قاری رحیم خان. الحمدللہ میں نے اپنا حفظ قرآن تقریباً 2.5 سال کے عرصے میں مکمل کیا, اور انشاءاللہ الکریم ایک آیت قرآن کی تلاوت کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. جزاك الله خيرا. آمین آمین. بہت شکریہ آپ کا جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے, برکتیں عطا فرمائے. میں نے عرض کی تھی کہ آپ نے کس عرصے میں, کتنے عرصے میں قرآن پاک حفظ کیا؟ جو حفاظ کرام ہمیں سن رہے تو ضرور بتائیں. ماشاءاللہ 2.5 سال کے عرصے میں
آپ نے حفظ قرآن مکمل کیا، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ مزید کال لیتے ہیں۔ میں حافظ محمد زین العابدین اتاری چونیا سے۔ پیارے پیارے ثاقب اتاری صاحب، میں نے تقریباً 10 ماہ میں قرآن پاک مکمل حفظ کی ہے۔ کیا بات ہے آپ کی، اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے، ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔ جی 1 ماہ میں 3 پارے۔ 1 ماہ میں 3 پارے، کیا بات ہے جی، سبحان اللہ، اللہ پاک سلامت رکھے آپ کو، 10 ماہ میں پورا قرآن پاک حفظ کیا آپ نے، ماشاء اللہ۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ محمد اسد اتاری فرام سٹی سنگر۔ میری آپ لوگوں سے فرمائش ہے کہ مجھے وہ نعت سنا دیں۔ میں میرے تو غم پڑے رہندے، میری آسا امیداں دے تاکوتے ہرے رہندے۔ بہت شکریہ آپ کا جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ ماشاء اللہ، آج تو بڑا پیارا موضوع ہے قرآن اور ہم۔ اللہ کرے کہ ہم صحیح معنوں میں قرآن پاک کو پڑھ کر اسے سمجھنے اور عمل کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس دور میں دعوت اسلامی نے جو الحمدللہ قرآن پاک کی تعلیم کو عام کیا نا، شاید ہی کسی تنظیم نے کیا ہو، الحمدللہ۔ اللہ پاک دعوت اسلامی کو مزید عروج عطا فرمائے۔ تو پیارے شاہ صاحب، دل کرتا ہے کہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی جائے، تو اس کی فضیلت بھی اگر ہے تو وہ بھی بتائیے گا۔ لیکن یہ ہے کہ سورہ اخلاص کو اگر 3 بار پڑھیں تو 1 بار قرآن پاک ختم کرنے کے بارے میں سنا ہے، تو لیکن پہلی رکعت میں تو 3 بار پڑھ لیا، تو کیا دوسری رکعت میں بھی 3 بار پڑھیں گے یا 2 مرتبہ پڑھیں گے؟ یہ رہنمائی فرما دیں۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ فضائل کے حوالے سے تو انشاءاللہ ہم کچھ لے لیتے ہیں کہ سورہ اخلاص کی فضیلت کیا ہے جی؟ 1/3 قرآن کے برابر ہے، لیکن فرض نمازوں میں ہر رکعت میں تو نہیں سورہ اخلاص پڑھی جائے گی۔ البتہ نوافل میں ایسا ہو سکتا ہے، چاہے 3 بار ہی پڑھ لیں تو دوسری رکعت میں بھی 3 بار پڑھ سکتے ہیں۔ فرض نمازوں میں ایک صورت 1 سے زائد رکعتوں میں نہیں پڑھی جائے گی، جبکہ دوسری صورتیں یاد ہوں، تو یہ اس بات کا خیال رکھا جائے۔ ویسے پڑھ سکتے ہیں یہ پڑھنا سے نماز کا، چلیں یہ تو ایک شرعی مسئلہ بھی ہے، انشاءاللہ ہم دارالفتہ اہل سنت سے بھی رابطہ کرتے ہیں اس حوالے سے کہ کیا ایک صورت فرض نماز میں 2 مرتبہ پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں پڑھی جا سکتی۔ دارالفتہ اہل سنت کا نمبر مدنی چینل کے ناظرین اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، 0311786400، اس پر آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں شرعی رہنمائی کے لیے۔ انشاءاللہ ہر پیر کو ہمارے ساتھ مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، مفتی صاحب سے بھی رہنمائی لیں گے۔ سورہ اخلاص کی فضیلت کے حوالے سے مجھے ایک روایت میرے ذہن میں آ رہی تھی، میں نے کچھ دیکھی بھی کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک دستے کا امیر بنا کر بھیجا، وہ اپنی ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے، سبحان اللہ۔ جب وہ واپس آئے تو صحابہ کرام نے اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ ہائے ہائے، انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ صورت رحمان کی صفت کو بیان کرتی ہے، مجھے یہ صورت پسند ہے، اس لیے مجھے پسند ہے کہ رحمان کی صفت کو بیان کرتی ہے۔ اس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں خبر دو کہ اللہ بھی ان سے محبت فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ اگر کوئی اس وجہ سے بھی سورہ اخلاص پڑھتا ہے، نوافل میں پڑھتا ہے، نماز میں اس کو شامل کرتا ہے کہ اس میں رحمان کی صفت کو شامل کیا گیا، رحمان کی صفات بیان ہوئی ہیں، اس محبت کے ساتھ پڑھتا ہے، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ہمیں ضرور ملیں گی۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ پروگرام کھلے آگ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا پروگرام ہوتا ہے۔ میری اسلامی بھائیوں سے یہ درخواست ہے کہ پروگرام کے اینڈ میں 1-2 منٹ کی دعا لازمی کرائی جائے، دیکھنے والوں کے لیے بھی اور تمام مریضوں کے لیے بھی۔ یہ میری مؤدبانہ درخواست ہے، اور میری نعت خواں سے درخواست ہے کہ مجھے نعت سنائی جائے، تو شاہ خوبا تو جانے جانا۔ خوش رہیں جی، آباد رہیں۔ ویسے کوشش ہوتی ہے جیسے ہی میسیجز لے رہے ہوتے ہیں دعا کا کہتے ہیں تو ساتھ ساتھ دعا کا سلسلہ تو چل ہی رہا ہوتا ہے۔ آپ بھی دعا فرمائیں، انشاءاللہ ہم بھی دعائیں کرتے رہیں گے، اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ اگلی کال لیں۔ محمد عمران اتاری بات کر رہا ہوں، ملیشیا سے، کراچی کی میری رہائش ہے۔ میں کلام سننا چاہتا ہوں، مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا۔ کیا بات ہے، انشاءاللہ سلام میں آج یہ والا سلام شامل کر لیا جائے۔ اگلی کال لیتے ہیں۔
میرا نام محمد وقاص ستاری شہزاد پور سے عرض کر رہا ہوں. عظیم بھائی سے عرض ہے یہ کلام سنا دیں. تاب دکھا دے مولا مولا کا دکھا دے مولا مولا. کیا بات ہے آپ کی، خوش رہیں آباد رہیں. اگلی کال لیتے ہیں. محمد وسیم عطاری فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں. صاحب سے عرض ہے ہمارے لیے دعائے مدینہ بھی فرما دیجیے، اور نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے یہ والا کلام سنا دے. جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین آمین. خوش رہیں آباد رہیں. اگلی کال لیتے ہیں. شہر یار اتاری بندہ شاہ بلاول سے عرض گزار ہوں. سید صاحب الحمدللہ میں نے مدرسۃ المدینہ دندہ شاہ بلاول میں حفظ کرنے کے بعد اب الحمدللہ جامعۃ المدینہ دندہ شاہ بلاول میں درس نظامی کر رہا ہوں، اور اب الحمدللہ میں دوسرے درجے میں پڑھ رہا ہوں. سید صاحب آپ سے عرض ہے کہ ہمارے لیے دعا ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. آمین. آپ یہ بھی ساتھ بیان کر دیتے نا ابھی آپ کی عمر کتنی ہے، کتنے عرصے میں آپ نے حفظ شروع کیا، حفظ مکمل کیا، اور ابھی آپ ماشاءاللہ جیسے آپ نے یہ تو بیان کر دیا ابھی آپ کر رہے ہیں، تو مدنی چینل کے ناظرین کے لیے تھوڑی مزید آسانی بھی ہو جاتی کہ ماشاءاللہ ابھی اس عمر میں بھی کر رہے ہیں. میں ایک پچھلے دنوں اسلام آباد میں ایک بزرگ سے ملا. وہ بزرگ ہیں، سرخ داڑھی مطلب سفید داڑھی اور مہندی لگاتے ہیں. تو مجھے پتہ چلا کہ وہ ریٹائر ہوئے، اس کے بعد انہوں نے حفظ کیا، حفظ مکمل کیا انہوں نے، اور ماشاءاللہ پھر وہ اب درس نظامی کے دوسرے یا تیسرے درجے میں، یعنی دوسرے تیسرے سال میں وہ پڑھ بھی رہے ہیں ماشاءاللہ. تو بڑی خوشی ہوئی ان کو دیکھ کر، ان سے مل کر. اللہ برکتیں عطا فرمائے. اگلی کال لیتے ہیں. کیسے ہیں باپو، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں. محمد زاہد اتاری اسلام آباد سے عرض گزار ہوں. گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیں. سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تو تجھے. بہت شکریہ آپ کا جی، اللہ سلامت رکھے. جنید بھائی یہ ہمارے ساتھ ہیں. جنید بھائی آج ہمارا ٹاپک ہے قرآن اور ہم. جہاں قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے، وہیں پر بسا اوقات بیماریاں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، کاروبار کی پریشانی بھی آتی ہے. تو قرآن سے اگر ہم اپنا رشتہ مضبوط کریں گے تو یوں بھی ہمیں قرآن کا روحانی فیضان بھی اس اعتبار سے ملے گا کہ ہم بیماریوں سے بھی بچیں گے، بیماریوں سے شفا بھی پائیں گے، کاروبار میں بھی برکت ہوگی. کیا فرمائیں گے؟ بالکل بے شک بجا فرمایا آپ نے. قرآن کے ذریعے ہی شفا ملتی ہے نا. قرآن پاک کی جو پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ، واہ واہ، اس کا ایک نام سورۃ الشفا بھی ہے، سبحان اللہ. ایک نام سورہ شافیہ بھی ہے، واہ واہ، کہ یہ سورت شفا دینے والی ہے. سبحان اللہ. اور اللہ پاک کے کلام میں ایسی ایسی برکتیں ہیں، ایسی ایسی تاثیریں ہیں کہ جہاں ڈاکٹرز کی دوائیاں کام نہیں کرتی، حکیموں کی دوائیاں کام نہیں کرتی، اللہ کا کلام پڑھ کر اگر دم کیا جائے، اللہ کا کلام پڑھ کر اگر پانی پہ دم کر کے پلایا جائے تو الحمدللہ مریض اللہ کے حکم سے شفا یاب ہوتا ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ. آج جو میں نے چیزیں بیان کرنی ہے نا، تو وہ بھی قرآن سے ہی روحانی علاج بیان کرنے ہیں. یعنی قرآنی کچھ وظائف ہیں جو مختلف امراض کے لیے الحمدللہ وہ بیان کیے جاتے ہیں. جی. تو آج اسپیسیفک انشاءاللہ 3 امراض کے حوالے سے قرآن سے ہی روحانی علاج میں عرض کروں گا. سبحان اللہ، بہترین. اچھا، وظائف بھی انشاءاللہ الکریم بتائیں گے، جی، بلکہ ساتھ ساتھ تعویذ بنانے کا طریقہ بھی ناظرین کو سکھا دیں. اچھا، ہاں آپ سب کو عامل بنا دیں گے. اس کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ آپ خود بھی تعویذ تیار کر سکیں گے. اچھا، کچھ مخصوص تعویذات ہیں. صحیح. اب میں دیکھ رہا تھا آپ نے ماشاءاللہ آئے، ہاں میں نے کاغذ منگوا لیا، کاغذ لے لیا آپ نے. تو میں جب تک میں تیار کر لیتا ہوں، جب تک آپ گفتگو جاری رکھیں. میں کچھ میسیج لے لیتا ہوں انشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین اگر ٹاپک پر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں یا جنید بھائی سے آپ کوئی روحانی علاج لینا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. میں کال بھی کر سکتے ہیں، میسیج بھی آپ کر سکتے ہیں. کچھ میسیج ہیں ہمارے پاس. کہہ رہے ہیں جی مجھے چھٹی کے دن بہت شوق سے میں یہ پروگرام دیکھتا ہوں. جی ریکویسٹ ہے کہ آج آپ یہ نعت شامل کر دیں. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. اچھا جی. ثاقب بھائی کیا حال ہے؟ اللہ رسول کا بہت کرم ہے. زبیر بھائی سرگوتا سے میسیج کر رہے ہیں جی. اچھا، سب مبلغین کی بارگاہ میں 1500 درود پاک کا تحفہ قبول فرمائے. بہت شکریہ. یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، اس کلام کی فرمائش بھی ہمیں کی گئی ہے. ایک کال ہے جی، آئیے کال لیتے ہیں. اچھا، میں معذرت چاہتا ہوں، میسیج کی طرف ہی ہم پڑھتے ہیں جی. میسیج ہے
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैफ हालुकुम साकिब भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला ihसानिही दामन मुस्तफ़ा तुम्हें। कह रहे हैं माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा मैसेज सारा पढ़ना। कुर्बान जाएँ जब से हम मैसेज कर रहे हैं, कल पहली बार आपने मैसेज सबसे पहले हमारा पढ़ा है। माज़रत चाहता हूँ। इस खुशी में आपको 3000 दुरूद पाक का तोहफ़ा पेश किया, जज़ाकल्लाह जी। मेरे पास जैसे ही मैसेज आते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि मैसेजेस आपके सारे ले लिए जाएं। अगर टाइम की किल्लत होती है तो फिर वो एक अलग बात है कि टाइम की किल्लत की वजह से कभी हम नहीं पढ़ पाते, वगरना तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम सबकी मैसेजेस लें, सबकी कॉल्स लें, सबके कमेंट्स तक हम लें, व्हाट्सएप तक हम लेने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला बरकत देता। अपना कुछ कलाम अजीम भाई शामिल फरमाएं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबा दिखा दे मौला मौला, 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 काबा दिखा दे मौला। कभी गिर्द काबे कि मैं भी तो घूमूं, कभी गिर्द काबे कि मैं भी तो घूमूं, कभी मैं भी काबे की चादर को चूमूं। मुझे भी दिखा दे खुदाया हरम वो, मुझे भी दिखा दे खुदाया हरम वो, बरसती रहमत की बारिश जहाँ, काबा दिखा दे मौला मौला, काबा दिखा दे मौला। सुना है वहाँ पर कि हज हो रहा है, ये परवान सुनकर यहाँ रो रहा है। सुना है वहाँ पर कि हज हो रहा है, ये परवान सुनकर यहाँ रो रहा है। बुला दे खुदाया इसे भी हरम में, बुला दे खुदाया इसे भी हरम में, लगी आग दिल की बुझा दे वहाँ, काबा दिखा दे मौला मौला, काबा दिखा दे मौला मौला, काबा दिखा दे मौला मौला, काबा दिखा दे मौला। सरवर कहूँ के मालिको मौला, कहूँ तुझे सरवर कहूँ के मालिको मौला, कहूँ तुझे पागे खलील का गुले सैबा, कहूँ तुझे हलदार तेरे जिसमें मुनव्वर ताबिशे, हलदार तेरे जिसमें मुनव्वर ताबिशे, जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ
رحمتیں عطا فرمائے. جنید بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. جی جنید بھائی، آج کون سی بیماری اور اس کا روحانی علاج کیا بیان؟ آج ماشاءاللہ آپ کا موضوع بھی قرآن اور رحم تھا نا. جی. اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی بھی چل رہا ہے. قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو روشن و منور فرمائے. آمین آمین. اللہ پاک ہماری قبروں کو روشن و منور فرمائے. آمین. ہمارے اخلاق کو بھی منور فرمائے. آمین آمین آمین. ہمارا کردار بھی اچھا ہو. قرآن سے روحانی علاج، اولاً تو بخار کے حوالے سے ایک خاص وظیفہ میں عرض کرنے لگا ہوں قبلہ صاحب، شاہ صاحب جی. اور ایسے بخار کا روحانی علاج ہے کہ جو دواؤں سے نہیں جاتا. اچھا. ہاں، آپ نے بڑے سے بڑے ڈاکٹرز کو دکھا دیا، مختلف قسم کے ہاسپٹلز میں آپ نے دکھا دیا، بخار اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا. اب کیا ایسا عمل کریں، کون سا ایسا روحانی علاج کریں کہ بخار اتر جائے؟ جی. اب اس کے کچھ شرائط ہیں. صحیح. پہلے میں وہ شرائط میں عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں، عمل باوضو کرنا ہے. صحیح. باوضو. جو وظیفہ میں عرض کروں گا جی. باوضو وہ وظیفہ کیا جائے. صحیح. صحیح تلفظ، قواعد اور مخارج کی درستی کے ساتھ وہ وظیفہ کیا جائے. صحیح. اور تیسری بات یہ ہے کہ جس کو بخار ہے نا جی، اسے سوتی کپڑے پہنا دیے جائیں. سوتی کپڑے. کاٹن کا سوٹ پہنا، جیسے آپ نے کاٹن کا سوٹ پہنا ہے نا، تو کاٹن کا سوٹ پہنانا ہے. صحیح. جو مریض ہے، جسے بخار ہے، پڑھنے والے کے لیے کوئی قید نہیں ہے نا، وہ کوئی بھی پہن سکتا ہے. اب اس کے لیے چاہیے ہوگا ایک عدد پانی کا پیالہ یا پھر ایک گلاس لے لیں، پانی رکھ لیں اور مریض کے سامنے آپ بیٹھ جائیں. اب آپ پڑھنا شروع کریں سورۃ القدر. قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے. سورۃ القدر اتنی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے کہ مریض بھی آپ کی آواز سنیں، وہ تلاوت سنیں. سورۃ القدر. ماشاءاللہ. جی، سورۃ القدر. اور سورۃ القدر کو پڑھیں گے 21 ٹائم. 21 مرتبہ سورۃ القدر پڑھی جائے گی. کس انداز سے پڑھیں گے؟ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ القدر پڑھیں گے. جب پوری ہو جائے گی تو پڑھنے کے بعد پانی پر دم کریں، پھر مریض پر دم کریں. یہ ایک دفعہ عمل ہوا. صحیح. پھر دوبارہ اسی طرح یہ عمل کریں، سورۃ القدر پڑھیں، بسم اللہ شریف کے ساتھ پانی پر دم کریں اور پھر مریض پر دم کریں. صحیح. 21 مرتبہ جب عمل مکمل ہو جائے تو اب یہ جو دم کیا ہوا پانی ہے یہ آپ مریض کو پلائیں. یعنی 21 مرتبہ پڑھنی ہے اور 21 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے. 21 مرتبہ یہ صورت پڑھنی ہے اور ہر بار پانی پر بھی دم کرنا ہے اور ہر بار مریض پر بھی دم کرنا ہے. یہ عمل کتنی مرتبہ کرنا ہے؟ 21 مرتبہ. اچھا، میں تھوڑا سا دوبارہ سمجھنا چاہوں گا. شاید میں سورت پڑھنے کا جو عمل آپ فرما رہے ہیں نا، یعنی یہ 21 مرتبہ ایک ساتھ پڑھ کر نہیں کرنا، یعنی ایک دفعہ سورت پڑھی، ہاں ایک بار دم کیا، پانی پہ دم کیا اور مریض پر دم کیا. ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہوگا. صحیح ہے. 21 مرتبہ سورۃ القدر پڑھی جائے گی اور ہر بار پانی پر دم کریں گے اور ہر بار مریض پر دم کریں گے. ٹھیک ہوگا. جب 21 مرتبہ کی تعداد پوری ہو گئی، اب یہ جو دم کیا ہوا پانی ہے، مریض یعنی جسے بخار ہے، جس کا بخار ہی نہیں اتر رہا، اب سارا دن وہی پانی پیئیں. پانی کم ہو جائے مزید اس میں ملا دے رہے ہیں. صحیح. پھر دوسرے دن یہی عمل کریں، پھر تیسرے دن یہی عمل کریں. 3 دن کا یہ عمل ہے. اللہ کی رحمت سے کیسا ہی بخار کیوں نہ ہو وہ بخار اتر جائے. واہ واہ. کس ٹائم کرنا ہے؟ کیا بات ہے. وقت کی بھی کوئی قید نہیں ہے، جب چاہیں جس وقت چاہیں. اسلامی بھائی بھی پڑھ سکتے ہیں، اسلامی بہنیں بھی پڑھ سکتی ہیں. صحیح. اچھا، اب اس میں احتیاط یہ ہے کہ اسلامی بہنیں جب یہ وظیفہ پڑھیں تو جن دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے، پھر ان دنوں میں یہ وظیفہ نہ پڑھیں. صحیح. پھر اسماء الحسنہ میں سے بہت سارے ایسے اسماء الحسنہ ہیں کہ جو پڑھ کر اگر مریض پر دم کر دیا جائے تو وہ صحت یاب ہو جاتا ہے. صحیح. بہرحال بخار کے حوالے سے یہ وہ خاص وظیفہ ہے. اللہ کی رحمت سے بہترین، ماشاءاللہ، بہت زبردست. یہ تو ہوا وظیفہ. صحیح. اب اس کے کچھ مخصوص تعویذات ہوتے ہیں، وہ روحانی علاج کے اسٹال پر دیے جاتے ہیں. میں نے خود بذات خود الحمدللہ اس تعویذات کی برکت دیکھی ہے کہ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ 12 گھنٹے کے اندر اندر الحمدللہ بخار اتر جاتا ہے. واہ واہ، کیا بات ہے. اچھا، یہ خاص تعویذات یہ آپ کو روحانی علاج کے اسٹال سے ملیں گے. دنیا کے 36 سے زائد ممالک میں ماشاءاللہ. کراچی آنا پڑے گا ہمیں. کراچی نہیں، 36 سے زائد ممالک میں دکھیاری امت کی غمخواری کر رہی ہے دعوت اسلامی. جہاں دعوت اسلامی کے مدنی مراکز قائم ہیں، مختلف مساجدوں میں روحانی علاج کے یعنی جہاں فیضان مدینہ ہے، وہاں سے علاقوں میں بہت سارے افراد تو فیضان مدینہ کے نام سے جانتے ہوں گے. دعوت اسلامی کا یہ مرکز ہے، فیضان مدینہ ہے، تو وہاں پر جائیں اور وہاں سے معلومات لے لیں. وہاں سے تعویذات مل جائیں. اب چاہے بچوں کو بخار چڑھ جائے، نوجوانوں کو چڑھ جائے، بڑی عمر کے افراد ہوں، آپ یہ عمل کر کے دیکھیں. صحیح. اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی. شفا دینے والی ذات اللہ تبارک. تو یہ آن لائن کا بھی سلسلہ ہے اس کا؟ آن لائن کا بھی ہے بالکل. اچھا، تو آن لائن بھی اگر کہیں مدنی مرکز میں نہیں پہنچ سکتے تو آن لائن بھی تعویذات روانہ کیے جاتے ہیں. اچھا، سبحان اللہ. آپ یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے ایڈریس پر اپنے مسائل لکھ کر بھیج دیں، بائی پوسٹ تعویذات روانہ کر دیے جائیں گے.
یہ اخراجات بھی آپ کی دعوت اسلامی برداشت کرتی ہے ماشاءاللہ۔ آن لائن اگر ہم نے رابطہ کرنا ہے تو کس سے رابطہ کریں گے؟ اس کا نمبر ہے 0213717711 جس نمبر پر استخارہ کیا جاتا ہے، اسی نمبر پر کال کر کے اگر بتا دیا جائے تو الحمدللہ عز و جل بائی پوسٹ تعویذات روانہ کر دی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مدنی چینل پر۔ اس وقت ہم کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام میں ہیں، اور روحانی علاج کے حوالے سے اگر آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں اور استخارہ کروانا ہے یا کچھ بھی معاملہ ہے تو آپ نمبر بھی اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں، آپ اس کی پکچر لے لیں، اسکرین شاٹ لے لیجئے، اپنے پاس سیو کر لیں۔ آپ اس نمبر پر رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ استخارہ بھی ہو جائے گا، اور یہاں اگر کوئی تعویذات وغیرہ کا معاملہ ہے، اللہ نے چاہا یہاں سے ہی آپ کے گھر تک اللہ نے چاہا تو یہ تعویذات پہنچ جائیں گے۔ روحانی علاج ہے، اللہ نے چاہا تو حضور کی جو دکھیاری امت دکھ میں ہے، درد میں ہے، تکلیف میں ہے، اللہ نے چاہا وہ دکھ درد اللہ اپنی رحمت سے دور فرمائے۔ دعا بھی کرتے ہیں اور یہ اسباب بھی ہم اختیار کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ بخار کے حوالے سے بڑا پیارا ایک روحانی عمل بیان کیا ہے، اور قرآنی وظیفہ جو قرآن سے تعلق بھی ہوگا اللہ نے چاہا تو پھر ایک یہ پیارا ایک وظیفہ بیان کیا 21 مرتبہ جو سورہ قدر کی تلاوت کرنی ہے، تو اس کو بھی آپ کیجئے۔ وگرنہ آپ تعویذات دینا چاہتے ہیں تو آپ اپنے قریبی جو مدنی مراکز ہیں، دعوت اسلامی کی جو فیضان مدینہ ہے، آپ وہاں آپ رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے تعویذات حاصل کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ تو ہو گیا بخار کا۔ پاس بھی تو جاتے ہی ہیں نا۔ اچھا یہاں میں تھوڑی یہ بھی وضاحت کر دوں، ایسا نہیں کہ ڈاکٹری علاج نہ کروائیں، ڈاکٹری علاج بھی جاری رکھیں، ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی چلتا رہے۔ الحمدللہ عز و جل یہ بخار بھی اتر جائے گا اور دیگر فوائد و برکات بھی حاصل ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ تو ہوا بخار مزید آپ نے 3 کہے تھے جی۔ اچھا آج کل چونکہ بچوں کے پیٹ بڑے خراب ہو رہے ہیں، بچے ہوں بڑے ہوں، پیٹ بھی خراب ہے تو ہاضمہ بھی خراب ہے تو معدہ بھی خراب ہے۔ پیٹ کے امراض کے حوالے سے ایک ایسا خاص تعویذ بنانے کا طریقہ میں آپ کو سکھاتا ہوں، آپ کو بھی اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں نا، تو وہ بھی اب طریقہ سمجھیے گا۔ آیت مبارکہ بھی نوٹ کیجئے گا، کون سی آیت مبارکہ ہے؟ جی قرآن پاک کے 23ویں پارے میں ہے سورہ صافات۔ جی سورہ صافات کی یہ آیت مبارکہ، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینصفون۔ ماشاءاللہ مدنی چینل پر یہ سورہ صافات کی آیت نمبر ہے 47۔ ماشاءاللہ صحیح ہے نا؟ یہ 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے جس کے پیٹ میں درد ہونا اس کو پلا دے۔ اچھا، اور خود بھی پڑھ کر پانی پر دم کر کے پئیں، الحمدللہ عز و جل پیٹ کے جو بھی امراض ہیں وہ دور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ تو ہوا پڑھنے کا وظیفہ۔ اچھا اب یہی آیت مبارکہ ایک سادے سے کاغذ پر لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر اب اس کو پیٹ پر باندھ لیں، ناف کے اوپر پیٹ پر باندھ لیں، صحیح، تو الحمدللہ عز و جل پیٹ کے امراض بھی دور ہو جائیں گے۔ کیا بات ہے۔ اچھا اب یہ دیکھیں تعویذ بنانے کا ایک اصول ہوتا ہے جی۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے تو قرآنی آیت ہے، جب بھی قرآنی آیت لکھیں، کوئی بھی تعویذ لکھیں، آپ چاہتے ہیں کہ اس میں تاثیر پیدا ہو تو باوضو آپ نے لکھیں، باوضو رہیں، زبردست۔ اچھا تعویذ لکھنے کی ایک احتیاط یہ بھی ہے کہ جو آیت قرآنی ہے نا، تو اس میں جتنے بھی دائرے والے حروف ہیں ان کے دائرے کھلے ہوئے ہونے چاہیے۔ صحیح۔ اب دیکھیں لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینصفون، فیہا فا کا جو دائرہ ہے وہ بھی کھلا ہوا ہونا چاہیے۔ اچھا ہاں کا بھی دائرہ کھلا ہوا ہونا چاہیے، اسی طرح واؤ کا بھی دائرہ کھلا ہوا ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیں میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں، یہ میں نے آیت مبارکہ لکھی ہے، کس انداز سے لکھنا ہے یہ آپ دکھائیے گا کیمرے میں نا۔ اس میں فا کا بھی دائرہ کھلا ہوا ہے اور ہا کا بھی دائرہ کھلا ہوا ہے اور واؤ کا بھی دائرہ کھلا ہوا ہے، اور آگے جو ہا آ رہا ہے اس کا بھی دائرہ کھلا ہوا ہے، پھر انہا اس کا بھی ہا کا دائرہ کھلا ہوا ہے، ینصفون صحیح ہے، فا کا بھی دائرہ کھلا ہوا ہے اور واؤ کا بھی دائرہ کھلا ہوا ہے۔ جی اچھا اب اس میں اعراب لگانے بعض نقطوں کے حوالے سے کہتے ہیں نقطوں کا بھی دائرہ بنائیں، ایسا بھی ہے؟ اچھا نقطوں میں یہ ہوتا ہے کہ نقطہ آپ لگائیں گے ڈاٹ کی صورت میں، صحیح، دائرہ نہیں بنا سکتے۔ اچھا نقطے لگانے میں بھی یہ احتیاط ضروری ہے کہ پہلے دائیں ہاتھ کی طرف کا نقطہ سیدھا، پھر اس کے بعد الٹا نقطہ، جہاں اب جیسے یا لکھا ہم نے نا ینصفون، یا کے اندر 2 نقطے لگانے ہم نے، تو پہلے دائیں طرف والا نقطہ لگائیں گے پھر بائیں طرف والا نقطہ۔ اچھا اب اس میں ایک احتیاط یہ بھی ہے کہ نقطے ملے ہوئے بھی نہ ہوں، نقطے بھی جدا جدا ہونے چاہیے، ورنہ اردو رسم الخط میں تو ہم ملا کر ہی لکھ رہے ہوتے ہیں، 2 یا 3 نقطے ملا دیتے ہیں ہم تو، ہے نا، تو اس میں نقطے بھی جدا جدا ہونے چاہیے۔ اس احتیاط کے ساتھ یہ تعویذ تیار کریں، ناظرین کو بھی اس تعویذ کو بنانے کی اجازت ہے، یہ تیار کریں، ماشاءاللہ باندھیں۔ اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں،
ہے نا جی جی، چونکہ پیٹ بھی خراب ہو جاتے ہیں، تو والدین بھی یہ تعویذ تیار کر کے بچوں کے پیٹ پر باندھ سکتے ہیں. اب پیٹ پر کیسے باندھنا ہے اس کا بھی ایک حل میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں. اچھا، تاکہ پیٹ سے ہی نہ گرے تعویذ. جی، آپ اس کا جو دھاگا ہوتا ہے نا تعویذ کا، گلے میں ڈال دیں، تعویذ پیٹ سے رہے گا، زبردست، نیچے ہی نہیں آئے گا. نہ بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ادھر باندھنا ہے، کمر میں باندھنا پڑے گا. نہیں باندھنا. اچھا، میرے ذہن میں بھی آپ نے کہا نا پیٹ میں باندھنا، تو میرے ذہن میں بھی یہی آ رہا تھا. حل بھی آپ نے بڑا اچھا گلے میں ڈال دیں اور اس کا جو دھاگا اتنا بڑا رکھیں کہ ناف سے اوپر رہے یہ تعویذ. صحیح، ٹھیک ہو گیا. یہ ہوا عمل. اچھا، اس میں کیا کہتے ہیں، چمڑے میں بند کرنا ہے یا بند کرنا ہے یا کیا کرنا ہے اس کو؟ دیکھیں، اس کو آپ چمڑے میں بھی سلوا سکتے ہیں، ریگزن میں بھی سلوا سکتے ہیں، کسی کپڑے میں بھی سلوا سکتے ہیں، اس کو موم جامہ بھی کروا سکتے ہیں. اس کو بہتر یہ ہے کہ آپ پلاسٹک کوٹنگ کروا لیں، پلاسٹک کوٹنگ کروا کر پھر چمڑے میں سلوا کر پھر گلے میں آپ پہنا دیں. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات تعویذ پہنے جو ہے نا کچھ لوگ نہا لیتے ہیں تو پانی اندر تک نہیں پہنچتا. جی، اور اگر پانی اندر تک پہنچ گیا، تعویذ مٹ گیا تو اس کی تاثیر بھی ختم ہو جاتی ہے. صحیح. چلیں جی، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. یہ 2 روحانی علاج ہوگا. 2 روحانی علاج ہوگا، اور ساتھ آپ نے تعویذ بنانے کا بھی طریقہ سکھا دیا. تیسرا ہے قرآن سے گلے کے امراض کا روحانی علاج. اچھا، بالخصوص تھائرائیڈ کے جو مریض ہوتے ہیں، گلے میں آپ نے دیکھا ہوگا ٹونسلز ہو جاتے ہیں، گلے میں رسولیاں ہو جاتی ہیں، کسی کا گلا پھول جاتا ہے، اچھا کسی کی آواز بیٹھ جاتی ہے. اچھا، اسی طرح گلے کے حوالے سے اور بھی جو امراض ہیں، الغرض جملہ امراض کے لیے گلے کے یہ 2 روحانی علاج، دونوں ہی تعویذ بنانے کے طریقے ہیں. اچھا، ماشاءاللہ. دیکھیں سورہ یاسین شریف کی یہ آیت مبارکہ سلام قولا من رب الرحیم. واہ واہ، صحیح ہے، سلام قولا من رب الرحیم. اس میں بھی وہی ساری کی ساری احتیاطیں ہوں گی کہ جو میں نے شروع میں عرض کی ہیں. یہ سورہ یاسین شریف کی یہ آیت مبارکہ ہے. اس کو بھی کسی سادے سے کاغذ پر لکھ کر اگر اس کو گلے میں ڈال دیا جائے تو الحمدللہ عز و جل گلے کے امراض ختم ہو جاتے ہیں. ٹونسلز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اس کی قید تو نہیں ہے کہ نیچے تک لے کر جانا ہے؟ اس کو نارملی جس طرح ہم گلے میں ڈالتے ہیں عموماً تعبیرات، یہ گلے میں ڈال سکتے ہیں. صحیح. ایک تو یہ ہوا، اور دوسرا ایک وہ عمل میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں گلے کے امراض کے لیے کہ جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا. واہ واہ، سبحان اللہ. ملفوظات اعلیٰ حضرت میں ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ حضور ایک مریض کا گلا پھلا ہوا ہے، جی، کوئی عمل ارشاد فرمائیے. تو پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پارہ نمبر 25 سورہ زخرف کی آیت نمبر 79 ارشاد فرمائی. ام ابرموا امرا فانا مبرمون. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ آیت مبارکہ لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر مریض کے گلے میں ڈال دیا جائے تو الحمدللہ عز و جل اس کا پھولا ہوا گلا یہ درست ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. تو یہ 3 روحانی علاج ہم نے بیان کیے، بخار سے حفاظت کے، پیٹ کے جملہ امراض سے حفاظت کے، اور گلے کے امراض کے لیے. یہ جو 2 تعویذ بنانے کے طریقے بتائیں نا، سورہ یاسین کی شریف کی آیت اور یہ سورہ زخرف کی، یہ ناظرین کو بھی بنانے کی اجازت ہے، لیکن وہی سارے کے سارے شرائط اور قیودات اور احتیاطیں ہوں گی جو تعویذ بنانے کی ہوں. جی، لیکن اگر کوئی ان شرائط پہ عمل نہیں کر سکتا، جسے اندازہ ہے کہ میں یا تو صحیح نہیں کر سکوں گا یا نہیں ہو سکے گا، تو وہ پھر دعوت اسلامی کی جو اس کے بھی کچھ مخصوص تعویذات ہوتے ہیں. اچھا، ہاں، وہ روحانی علاج کے اسٹال سے ملتے ہیں گلے کے امراض کے لیے. آپ کا گلا خراب ہے، آواز بیٹھ گئی ہے، بعض اوقات بچے بولتے نہیں ہیں، جی، چھوٹی عمر کے جو ہوتے ہیں، بچوں کی زبان میں لکنت ہوتی ہے نا. اچھا، بچے بڑوں کی زبان میں بھی بعض اوقات یہ ہکلا رہے ہوتے ہیں نا، تو زبان میں ہکلاہٹ ہوتی ہے، تو وہ بھی یہ تعویذ استعمال کریں بفضلہ تعالی. شفا دینے والی ذات اللہ تبارک گلے کا تعویذ آپ نے بیان کیا، جی، گلے کا جو میں عرض کیا، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل. انشاءاللہ اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. جنید بھائی ماشاءاللہ آپ نے قرآن اور ہم اس ٹاپک کے ساتھ ہی آپ نے ماشاءاللہ روحانی علاج بھی قرآن سے آپ نے بیان کیا. ہم مدنی چینل کے ناظرین قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کریں گے نا تو اس کے بہت سے فوائد ہمیں حاصل ہوں گے. یہاں پر قربان بھائی میں عرض کروں گا کہ قرآن پر جو عمل نہیں کیا جاتا اس پر بھی کچھ آپ روشنی ڈالیں کہ ایک تو قرآن پڑھتے نہیں ہیں، پھر قرآن پر عمل نہیں کرتے، اس کے کیا کیا نقصانات ہمیں ہو سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. بالکل قرآن مجید فرقان حمید وہ کتاب ہے کہ جو شفا بھی دیتی ہے اور جو ہدایت بھی دیتی ہے. شفا کے متعلق بھی سن رہے ہیں، ہدایت کے متعلق بھی الحمدللہ ہم سن رہے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے نا هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء. یہ کتاب ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے. اور یقیناً اس سے ہدایت تبھی ملے گی جب قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے ساتھ، اس کو سننے کے ساتھ اس کے احکامات پر عمل کیا جائے گا.
قرآن مجید میں کتنے سارے احکامات بیان کیے گئے ہیں. نماز پڑھنے کا حکم آیا ہے, زکوٰۃ دینے کا حکم آیا ہے, صاحب استطاعت پر حج کرنے کا حکم آیا ہے, نرمی کرنے کا حکم آیا ہے, صلہ رحمی کا حکم آیا ہے, اور کئی چیزوں سے منع کیا گیا ہے, رشوت لینے سے, سود کا لین دین سے, بدکاری سے, اور دیگر کئی وہ باتیں ہیں, جھوٹ بولنے سے, اسی طریقے سے ٹوہم میں پڑھنے سے, ان تمام بہت سارے باتوں سے منع کیا گیا ہے. تو قرآن مجید کا حق یہ بھی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. ایک شخص کے پاس ایک چیز آتی ہے, اس کے پاس کوئی میسیج آتا ہے اور وہ اس کو چومے, سر سے لگائے, اس کو ادب سے اونچی جگہ رکھ دے اور اس کو سمجھے نہیں کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے, تو یقیناً اس کے حق کو پورے طریقے سے ادا نہیں کیا ہے اور اس سے فائدہ نہیں اٹھایا ہے. اگر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فائدہ اٹھانا ہے تو قرآن مجید پر عمل کرنا ہوگا. میں یہاں پر ایک بزرگ تھے, ان کا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ مصر کا ایک بادشاہ گزرا ہے, ابن طولون. جی. تو ابن طولون جو بادشاہ تھا تو اس کی قبر پر ایک شخص تھا, وہ تلاوت کیا کرتا تھا نا آ کر قرآن مجید کی. تو ہوا کچھ ایسا کہ کچھ عرصے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ شخص نہیں آ رہا قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے. تو مجھے وہ ایک جگہ بازار وغیرہ میں یا کہیں پہ وہ مجھے مل گیا. تو میں نے جب اس سے پوچھا کہ تم مصر کا جو بادشاہ تھا جس کا انتقال ہو گیا, تم اس کی قبر پہ آیا کرتے تھے اور کیا معاملہ ہے کہ اب تم نہیں آتے؟ کہا ہاں بالکل میں آیا کرتا تھا اور میں سمجھتا تھا کہ وہ جو ہمارا بادشاہ ہے اچھا ہے اور عدل انصاف کرنے والا ہے اور نیک دل انسان ہے, تو میں نے کہا چلو اس کے لیے صالح ثواب کرنا چاہیے, اس لیے میں جایا کرتا تھا. لیکن ہوا کچھ ایسا کہ ایک مرتبہ وہ شخص نا میرے بادشاہ میرے خواب میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم جو ہے تمہاری بڑی مہربانی ہوگی کہ میری قبر پر تلاوت قرآن کرنے نہ آیا کرو. تو اس کو بڑی حیرانی ہوئی, کہا کہ اے بادشاہ آپ مجھے کیوں منع کر رہے ہیں؟ کہا کہ میں اس لیے منع کر رہا ہوں کہ جب تم میری قبر پر تلاوت کرتے ہو اور تلاوت قرآن کرتے ہوئے جب بھی تم کوئی آیت پڑھتے ہو تو مجھے زوردار ضرب لگائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے بتاؤ تم نے یہ آیت نہیں سنی تھی, بتاؤ تم نے یہ آیت نہیں پڑھی تھی. یعنی یہ بتایا جاتا ہے کہ قرآن کریم کی جو آیت ہے کیا اس پر تم نے عمل کیوں نہیں کیا. قرآن مجید عمل کرنے کے لیے, اس کا احکامات بجا لانے کے لیے. اسی طریقے سے یہاں تک کہ روایت میں آیا کہ قرآن مجید آخرت میں اس کو ایک صورت دی جائے گی, اور جو قرآن مجید کا علم رکھنے والا ہوگا لیکن قرآن مجید پر عمل کرنے والا نہیں ہوگا تو اس کے سامنے یہ قرآن کریم حاضر ہوگا, اور جو قرآن کریم کی مخالفت کرنے والا ہوگا تو قرآن کریم قیامت والے دن اس کی مخالفت کرے گا اور اس کے خلاف گواہی دے گا, دلائل کے ساتھ گواہی دے گا. یہاں تک کہ قرآن کریم جب گواہی دیتا رہے گا اور دلائل کے ساتھ اس کے خلاف بات کرتا رہے گا کہ اے اللہ یہ میرے بارے میں جانتا تھا لیکن اس کے باوجود میرے احکامات کی مخالفت کرتا رہا, تو اللہ رب العالمین قرآن کریم کے حوالے ہی اس کا فیصلہ فرما دے گا کہ تمہارے ہاتھ میں اس کا فیصلہ ہے. تو وہ قرآن مجید اس کو اٹھا کے جو ہے نا وہ جہنم کی چٹان میں لا کے پٹخ دے گا, تم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. لہذا قرآن مجید کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے, اس پر عمل بھی کیا جائے. کئی وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں ان پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم پڑھتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں. روایات میں آیا کئی وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن ان پر قرآن لعنت کیا کرتا ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن پر عمل کرنے والے نہیں ہیں. اللہ رحمت کی نظر فرمائے. کچھ کمنٹس ہیں جنید بھائی, جی آپ ارشاد فرمائیں تو میں لے لوں کچھ کمنٹس. جی جی. اچھا, ایک میسیج یہ آیا ہے, ایک بھائی ہیں شہزاد خان ہے, یہ سلام کریں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انہوں نے اپنے گھر والوں کا کہا ہے کہ 1 سال سے بیمار ہے, ڈاکٹرز کے پاس لے کر جاتے ہیں, ڈاکٹرز کہتے ہیں ٹھیک ہے جبکہ طبیعت ان کی خراب رہتی ہے. یہ کیا صورت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اس کے لیے میں روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں. وقت ہے آپ کے پاس؟ ابھی کتنا وقت ہے؟ تقریباً 3 منٹ ہیں, 3 منٹ باقی ہیں نا. میں ابھی تحریر میں نے لکھی تھی آپ کی طرف بڑھانے کے لیے, قرآن پاک کی کچھ آیات شفا, جی وہ میں نے عرض کرنی ہے, جی وہ بیان کرنی ہے تاکہ ناظرین کو بھی فائدہ ہو اور بیماروں کے لیے بھی ایک تحفہ مل جائے قرآن سے. ماشاء اللہ روحانی علاج. امام قشیری رحمۃ اللہ تعالی, اچھا ان کے لیے بھی یہ روحانی علاج ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں نا, قرآن پاک کی آیات شفا میں عرض کرتا ہوں. صحیح. امام قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی. اللہ اکبر. صلی اللہ. عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا بیٹا بیمار ہے. صحیح. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کیوں پریشان ہو اور آیات شفا سے تمہارا دھیان کہاں ہے؟ اللہ اکبر. آپ بیدار ہوئے تو وہ آنکھ کھلی تو امام قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ صرف 3 دن تک میں نے یہ آیات شفا 3 مرتبہ پڑھ کر دم کیا
تو الحمدللہ عز و جل میرا بیٹا صحت یاب ہو گیا. سبحان اللہ. امام قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ میرے بیٹے کی حالت بڑی نازک تھی. اچھا. اور جب قرآن پاک کی آیات شفا پڑھ کر میں نے دم کیا تو الحمدللہ عز و جل بچہ صحت یاب ہو گیا. اب یہ پورے کے پورے قرآن پاک میں صرف 6 آیات ایسی ہیں کہ جنہیں آیات شفا یہ کہا جاتا ہے جی. اور ان آیات میں لفظ شفا بھی ہے. اگر ایسا کوئی مریض آپ کا، آپ کی فیملی میں سے کوئی، آپ کے گھر والوں میں سے، خاندان والوں میں سے کوئی بیمار ہے، ہسپتال میں داخل ہے، ICU میں ہے، یا اللہ نہ کرے مریض کی سیریس کنڈیشن ہے جی. تو آپ صدق کے دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ آیات شفا پڑھ کر دم کریں، اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی. وہ آیات شفا یہ نوٹ کیجئے گا ناظرین، سورہ توبہ کی آیت نمبر 14، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ. پہلی آیت. دوسری آیت سورہ یونس کی آیت نمبر 57، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. تیسری آیت سورۃ النحل کی آیت نمبر 69، فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اور چوتھی آیت شفا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اور پانچویں آیت شفا ہے سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 18، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اور چھٹی آیت شفا ہے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 44، قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً. سبحان اللہ. یہ 6 آیات ہیں، اگر صدق کے دل کے ساتھ پڑھ کر مریض پر دم کر دیا جائے الحمدللہ عز و جل مریض اللہ کی رحمت سے. ایک مرتبہ پڑھنا ہے ان کو. یہ 6 کی 6 آیتیں ایک مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں، اور یہ روزانہ کی بنیاد پر جب تک مریض شفا یاب نہ ہو جائے تا حصول شفا اس وظیفے کو جاری رکھا جائے. اللہ برکتیں عطا فرمائے. اچھا، ایک میسیج یہ آیا ہے، ایک بھائی کہہ رہے ہیں کہ میری والدہ کو خواب میں روزانہ کبھی سانپ، چھپکلیاں اور اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیتا کہ اس سے جان چھوٹ جائے. ڈراؤنے خواب آتے ہیں جیسے. ڈراؤنے خواب سے، برے خوابوں سے نجات کے لیے رات کو سونے سے پہلے 21 مرتبہ یا متکبرو یہ پڑھ کر سو جایا کریں. اسی طرح آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، پھر حصار یہ باندھ لیا کریں. قرآن پاک کی جو آخری تینوں کل ہیں سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے پورے باڈی پر، پورے جسم پر یہ پھیل لیں. 3 مرتبہ یہ عمل کریں، ان کا اپنا بھی حفاظتی حصار ہو جائے گا، گھر کا بھی حصار ہو جائے گا. میسیج انہوں نے کہا ہے، یہ ابرار بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں زبان میں جو لکنت کا بیان کیا گیا ہے اسے الگ بیان کر دیں. تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، مدنی چینل لائیو کے نام سے ہمارا پیج ہے، آپ اسی پروگرام کو آپ ایک مرتبہ پھر دیکھ لیں یا وہاں سے دیکھ لیجئے جہاں سے جنید بھائی نے یہ بیان کیا تھا، تو آپ کے سامنے آ بھی جائے گا. بلکہ یہ کلپ آپ نکال بھی سکیں گے، فیس بک سے آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں یا نکالنے کے آپشنز بھی ہوتے ہیں. تو اسے اپنے پاس سیو کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ عمل کریں. یا جو افراد ایسے ہیں جہاں آپ یہ وظیفہ دینا چاہیں ان کو، آپ کے رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، آپ ان تک یہ پہنچا دیں. اللہ نے چاہا تو اللہ اپنی رحمت سے اس مشکل سے نجات عطا فرمائے گا. لکنت کے لیے جو ہے نا سورہ طٰہٰ کی جو 5 آیات ہیں نا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ نماز فجر کے بعد 11 مرتبہ پڑھنی ہوتی ہے. اچھا جی، اس کا بھی مخصوص طریقہ ہے. اگر تو بڑی عمر کا ہے نا کوئی، تو ایک پاک کنکری یہ منہ میں رکھے، چھوٹی سی کنکری پاک ہونی چاہیے، رکھ کر پھر ان آیات کو 11 مرتبہ پڑھیں، اللہ کی رحمت سے لکنت دور ہو جائے گی. اچھا، زبان ٹھیک ہو جائے گی ماشاءاللہ. اچھا، بعض اوقات ہوتا ہی جنید بھائی کہ کوئی ایسے افراد ہوتے ہیں جن کی لکنت ہے نا، قرآن بہت اچھا پڑھ لیں گے، لکنت نہیں آئے گی، نعت بہت اچھی پڑھ لیں گے، لیکن گفتگو کے دوران ان کی لکنت آ رہی ہوتی ہے. ہاں، تو ان آیات کے اپنے ورد جاری رکھیں، اپنے معمولات میں شامل رکھیں، اور اللہ پاک بہتر فرمانے والا ہے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، اللہ پاک بہتر فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک قرآن اور ہم رہا، اس میں ہم نے روحانی علاج بھی لیا ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے مدنی چینل کے ناظرین، ایک بہت پیارے اسلامی بھائی ہیں، ہمارے IT کے ہیں، اسد بھائی. آج پتہ چلا ہے کہ ان کی والدہ کا انتقال ہوا. اللہ پاک ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، انہیں غریق رحمت فرمائے. اللہ پاک ان کے جو غلطیاں ہوئی ہیں ان سے بتقاضۂ بشریت، صغائر کبائر اگر سرزد ہوئے، اللہ اپنی رحمت سے ان سے درگزر فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. پڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف. مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام
سلام ان سے کہنا تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا مدینے کے زائر کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام جسے خدمت قدسی کرنا رضا مجھے خدمت قدسی کرنا رضا مصطفیٰ جانے رحمت پیدا کو سلام شمع فض میں ہدایت پہ لاکھوں سلام کھلے آنکھ سن لے